من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جلوہ کیجیے خاص پردہ کیجیے. سبحان جلوہ کیجیے خاص پردہ جلوہ کیجیے خاص پردہ کیجیے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجیے. جلوہ کیجیے خاص پردہ کیجیے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجیے اور پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجیے. اپنے معروف کو زندہ کیجیے. تیسرا مسئلہ ملاحظہ کرنا ہے کہ دل میں لانا ہے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجیے کعبہ دل کو مدینہ کیجیے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجیے کعبہ دل کو مدینہ کیجیے. اور چوتھے مسئلے میں سنیوں سے گزارش عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجیے. ہاں عشق کا پھر آپ دعویٰ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجیے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجیے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجیے اور ان سے گزارش گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے مولیا کیجیے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے مولیا کیجیے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے مولیا کیجیے. اور آخری دانائی و فرزانگی آخری دانائی و فرزانگی اور اس کے بعد سمجھ بوجھ کہاں ملتی ہے؟ بدھی کہاں ملے گی؟ سمجھ کہاں ملے گی؟ شعور کہاں ملے گا؟ خرد لینے کہاں جائے؟ دانائی فرزانگی کہاں ملتی ہے؟ نہ یہ ماسکو کی جوتیاں چاٹنے سے ملتی ہے، نہ واشنگٹن کی پارگاہ میں سجود نیاز لٹانے سے ملتی ہے. امریکہ اور رشیا کی دھول چاٹنے سے اور ان کی بازار میں غلامانہ ذہنیت کے مظاہرے سے نہیں ملتی ہے. مت سمجھ لینا کہ یونیورسٹیوں میں ڈگری کالجوں میں یہ ملتی ہے. اور تو مجھے یہ بھی میرا مشاہدہ ہے کہ اب یہ شعور، یہ آگہی، شعور کا نور اب کسی ادارے سے بھی نہیں ملتی. کہاں ملتی ہے پھر؟ نہ کالج میں، نہ مدرسے میں، نہ گلی میں، نہ سڑک میں، نہ شہر میں، نہ دیہات میں. تو ملے گی کہاں عقل؟ اس کا پتہ میں بتاتا ہوں. عقلی دانائیو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے. عقلی دانائیو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے. اپنے دیوانوں کو سمجھا جائے. دھوکہ مت کھاؤ. مرگ ترشنا کے شکار نہ ہو جاؤ. تو ہم نے دیوانے کو سمجھا نہیں. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. ہاں دیوانہ کو تحقیر سے دیوانہ. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا. کیا کہنا؟ جب عقل مندوں کو ضمیر کا سودا کرتے ہوئے دیکھا، جب لوگوں کو اپنے اچھانوسار دھرم کے قانون کو بدلتے ہوئے دیکھا، جب لوگوں کو ایک چھوٹی سی کرسی کے لیے اپنی انتر آتما کا سودا کرتے ہوئے دیکھا، تو ایسے عقل مندوں کی عقل مندی سے اس نے بغاوت کر دیا اور کہا وہ فرزانگی کیا جو آوارگی کی گود میں کھیل رہی ہو، وہی دیوانگی بہتر ہے جو معصومیت کے چہرے کا بھروسہ لے رہی. فرما سبحان اللہ.
दीवाने को दूर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। सुभान अल्लाह। और जब बन जाता है दीवाना तो तुमने देखा होगा रहता है अकेला, ज्यादा दीवाने नहीं होते। किसी किसी आबादी में तो कोई दीवाना नहीं होता। बड़े से बड़े शहरों में एक दीवाना ढूंढो तो कई दिन गुजर जाते हैं, तब कहीं सुराग लगता है यहाँ कोई दीवाना है। रहता है अकेला दीवानों का कोई जुलूस नहीं निकलता, इक्का दुक्का होते हैं। यूं तो देखने में है अकेला, लेकिन लगा रहता है मेला। वो तो है अकेला, मगर उसके पास लगा हुआ है मेला। और एक बात और अर्ज कर दूं कि अगर दीवाना जमीन पर है तो रोजाना मेला। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ इंतजार में हैं, कुछ उठ रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ सोचते ये उठे तो मैं बैठूं, वो सोचते ये उठे तो मैं बैठूं। तो अगर जमीन पर है तो रोजाना मेला, और जमीन में है तो सालाना मेला। मगर नहीं रहेगा अकेला, यहां भी मेला वहां भी मेला। अगर यहां सुन्नियों का मेला लगा हुआ है तो वहां तजल्लियों का मेला लगा हुआ है। जलवों की इज्तिहाम ने हैरान बना दिया। जलवों की इज्तिहाम ने हैरान बना दिया। और हर एक हाजिर होने वाला दीवाने की आंखों की तरफ देख रहा कि सरकार शायद आंख उठा दे और मैं सामने हो जाऊं, इनकी तवज्जो मुझ पर पड़ जाए, इनकी नजर मुझ पर पड़ जाए। सब दीवाने की आंख को तक रहे हैं कि कब ये उठती है और किस पर उठती है। न दीवाने के लिबास पर किसी की नजर है, न उसके हाथ पर किसी की नजर है, न उसके कदम पर किसी की नजर है। सबकी नजर उसकी आंखों को देख रही है कि ये उठती है तो किस पर उठती है, खुलती है तो किस पर खुलती है। मुतवज्जो किधर होते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हम उसे देखने में मस्त हैं, वो किसी और को देखने में मस्त है। हम उसमें डूबे हैं, वो किसी और में डूबा है। और यही इस दौर का सबसे बड़ा अजूबा है। मगर जो इस अजबियत को अजनबियत से दायरे से निकाल कर अपनाइयत में शामिल करते हैं, तो वही वो बफजल इलाही और बतौफीक इलाही ही हुआ। तो आखिरी दानाई और फरजानगी उनके दीवानों से सीखा। और एक शेर नकीबुल उलमा हज़रत मौलाना सईद एजाज कारकूनी के नजर करता हूं। चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम, चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम, जी में आता है कि सजदा, जी में आता है कि सजदा। ये कितना बचे, कोई बड़े बड़ा मुफ्ती कलम नहीं उठा सकता। आपसे बतला तेरे जी में आया, करूं तो पकड़ लेना। बात जी की है, जी कहे बगैर छुट्टी नहीं। कि जी में आता है कि सजदा कीजिए। और मेरे बाद क्या होगा, इसको हुजूर मुहद्दिस साहब में हिंदी में अल्फाज में बयान करते हैं। बाद सैयद हाथ मलकर कह पड़े, बाद सैयद हाथ मलकर कह पड़े, क्या न कीजिए हाय, अब क्या कीजिए, क्या न कीजिए हाय, अब क्या कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलाम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। या अय्युहन नबी, लाजवाब नबी, बेमिसाल नबी, बेनजीर नबी। इतना मैं कहने पाया था कि एक साहब ने एतराफ का मूड बना लिया था पहले ही से, क्योंकि कल की तकरीफ आप कीजिए सुने हो या इससे पहले किसी से कुछ और सुने हो, मूड बनाए हुए चले आए, कहने लगे आती मियां ये बताइए सोहबत में असर होता है कि नहीं, संगत प्रभावशाली होती है या नहीं, सोहबत मुवस्सिर है या नहीं।
अरे मैंने कहा ये तो बड़ा पुराना फार्मूला है, बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत। अच्छे की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत बुरा बनाती है। हमारे बड़े बूढ़ों का हमेशा से ये कहना रहा कि बेटा बुरी संगत में मत रहो। मिट्टी से मैंने पूछा, ये मिट्टी गुलाब के पेड़ के नीचे की मिट्टी से मैंने पूछा, ये मिट्टी ये बता तुझे सूंघा था तो महक आ गई थी, ये महक तूने लिया कहाँ से? मिट्टी की फितरत में तो खुशबू नहीं है, फिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? और ने कहा मेरी फितरत को मत देख, मेरी सोहबत को देख। मेरी फितरत मिट्टी सही मगर सोहबत में गुलाब है। इसलिए अब मेरा कहाँ जवाब है? जब सोहबत में गुलाब है तो मेरे दोस्तों उसने 7 लफ्जों में कह दिया मेरी फितरत न देख, मेरी सोहबत को देख। तो कुर्बत संगत का असर होता है, होता। अब हमने तो समझा नहीं कि ये कहलवाकर कहना क्या चाहता। ये कहलवाकर की सोहबत और संगत का असर होता है, कहलवाना क्या चाहता है? उसने इतराज ये कर दिया कि आप कहते हो कि आपके रसूल के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया, जैसा कि उनकी जुबान से ऐलान हुआ अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वो मेरा नूर है। तो हुजूर का नूर बन गया और उसके बाद अंबिया कराम आए तो कहने लगा कि नूर पहले अंबिया बाद में, फिर ये नूर उन्हीं के दौर से गुजरता रहा। कभी दौरे आदम में रहा, दौरे शीश में रहा, यही नूर दौरे नूह में रहा, यही नूर दौरे इब्राहीम में रहा, यही नूर दौरे मसीह में रहा, दौरे ईसा में रहा, और फिर ये नूर हजरत हाशिम से होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला से जलवागर हुआ। तो इतराज करने वाले ने इतराज कर दिया कि ये नूर मुख्तलिफ नबियों की सोहबतों संगत से गुजरा, तुम्हारे नबी का नूर हर दौर के नबियों के दौर से होता हुआ गुजरा, तो कुछ न कुछ तो संगत का असर पड़ेगा ही। अब सोचने का अंदाज उस पर देखो, जब किसी नबी के दौर से गुजरा तो उस नबी का असर, उस नबी का फैजान, उस नबी की सोहबत, उस नबी की संगत का असर इस नूर पर पड़ा। इसलिए जब ये दौर यूसुफ से गुजरा होगा तो जमाल यूसुफ ने असर डाला होगा। दौर अय्यूब में, सब्र अय्यूब में, सब्र अय्यूबी ने इसके जलवे निखारे होंगे। और फिर इसके अलावा ये जिन पुस्तहाए मुबारका और अरहा में कई जगह से मुंतकिल होता रहा, पाक बापों की पाक पीठों से और माओं की पाक रहनों से मुंतकिल होता हुआ ये मुकद्दस नूर जो चला, तो जिसकी कुर्बत में रहा उसका असर जरूर पड़ा होगा। और जब असर पड़ा होगा तो ये नूर फैज लेता हुआ आया, अंबिया फैज देते रहे, अदालत जांच की सालहियत फैज देती रही। उसमें कोई नबी है तो उसकी नबूवत, उसमें कोई रसूल है तो उसकी रसालत, उसमें कोई सालेह है तो उसकी सालेहियत इसको संभालती रही। तो अब अगर तुम्हारा रसूल बेशुमार सिफतों का मालिक हो, जामे सिफात हो, तो इसमें रसूल का क्या कमाल? ये तो देने वालों का कमाल है कि बहुत से नबियों की सोहबत मिली, बहुत से नबियों की संगत मिली, और हर संगत में ये निखरा, हर एक ने इसे संभाला। लिहाजा अब आपका रसूल जो पंथ समर के आया है तो यह करम है उन नबियों का जिनकी सोहबत में रहा। ये जो बहुत चल करके यहां तक आया तो लेता हुआ आया। जब लेता हुआ आया तो लेने वाला अफजल नहीं होता, देने वाला अफजल होता। तो अफजल कहो तो अंबिया को कहो, इस आने वाले को क्यों कहते हो? ये तो लेता हुआ आया है। उस सिलसिलतुल ज़हर की फजीलत बयान करो जो देने वाले थे। ये इतराज से जाहिर है कि दिमाग और दिल में सन्नाटा तारी हो जाएगा। मगर अब मैं जरा मुझे यह हाथ दीजिएगा, इसका बस एक फूल मेरे मिसाल के लिए बस है। अब मैं तोड़ूंगा तो इसका मिजाज बहार का मिजाज बरहम होगा और हुजूर नकीबुल अल्लाह की गोद से उठे हुए फूलों के वकार के भरम का सवाल है। इसलिए वही खूबसूरती है। देखिए ये गुलाब का फूल है, ये महकता गुलाब का फूल, इसको मैंने हजरत नकीबुल अल्लाह के यहां दे दिया गुलाब का एक फूल, इन्होंने अपनी गोद में रख लिया। मिसाल का गौर कीजिए, अल्लामा एजाज कामचुरी ने इसे मुफ्ती अब्दुल कदीर खान साहब की गोद में डाल दिया। 2-4 मिनट उनके पास रहा, वो मौलाना रफीक को दे दिया।
انہوں نے مولانا منظور کو دے دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. مولانا مختار کی گود میں پہنچا. ہوتے ہوتے جب اسٹیج کے سارے آدمیوں کی گود میں گلاب کا پھول تھوڑی دیر رہے, پھر دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, تیسرے سے چوتھے کو, چوتھے سے پانچویں کو دیا جانے لگا. تو میں نے کہا جب یہی کر رہے ہو تو یہ سنی مسلمانوں نے کیا غلطی کی ہے جو ان کی گود میں گلاب نہ جائے. وہ کسی نے اچھالا اور آپ نے لے لیا. ایک نے لیا, 2-1 منٹ اپنے پاس رکھا, پھر اس نے دوسرے کو دے دیا, دوسرے نے تیسرے کو دے دیا, اس نے اپنے پاس رکھا, تیسرے نے چوتھے کو دے دیا, اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا, چوتھے نے پانچویں کو دے دیا, اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا, پانچویں نے چھٹے کو دے دیا. اور سلسلہ چلتا رہا. واقعی اگر پریکٹیکل کیا جائے تو ہزاروں کے اس مجموعے میں 2-4 دن لگ جائے گا جب تک کی گود سے گزر جائے. لیکن اگر عقل سے سوچو تو یہ بات ممکن ہے کہ ایک کی گود سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, پانچویں سے چھٹے, چھٹے سے ساتویں, ساتویں سے آٹھویں, آٹھویں سے نویں, نویں میں 10ویں, اور 10ویں سے 11ویں کی گود میں, 11ویں سے 12ویں کی گود میں اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو 100 کی گود میں پہنچ جائے گا. 100 سے پورے 101 کی گود میں پہنچے گا, 102 کی گود میں پہنچے گا. تو اگر 500 تک پہنچ گیا تو 501, 502, 503 آتی ہر ایک کی گود سے گزرتا رہا. چاہے جتنا ٹائم لگ جائے, مگر یہ بتاؤ کہ اس گلاب کو ہر ایک کی گود سے گزارا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ دیر میرے پاس ہے, کچھ دیر مولانا اعجاز خان کی, کچھ دیر مولانا عبد القدیر صاحب کے پاس, کچھ دیر مولانا مختار کے پاس, کچھ دیر تک مولانا رفیق کے پاس رہے, کچھ دیر تک مولانا منظور کے پاس رہے, کچھ دیر آپ کے پاس, کچھ دیر ان کے بغل میں, پھر ان کے بغل میں, پھر ان کے بغل میں. تو کیا جا سکتا ہے یا نہیں, گزرا یا نہیں؟ لیکن بالکل ایمانداری سے جواب دیجیے گا کہ جب گلاب کا پھول ہماری گودوں سے گزر رہا تھا تو وہ گودوں سے کچھ لے رہا تھا کہ گودوں کو دے رہا تھا. وہ ہم سے خوشبو لے رہا تھا کہ ہم کو خوشبو دے رہا تھا. تو گلاب کا پھول ہر ایک کی صحبت سے گزرا ضرور, لیکن کسی کی صحبت سے اس نے کچھ لیا نہیں, بلکہ اپنی صحبت کے فیضان سے نوازتا ہوا چلا گیا. بلا تصویر میرا نبی بے شمار آگوشوں سے گزرا ہے, اس کا نور بے شمار مرتبوں سے گزرا ہے, مگر وہ لے نہیں رہا تھا, دے رہا تھا. اسی لیے وہ لیتا ہوا نہیں آیا, دیتا ہوا آیا ہے, چمک رہا تھا, چمکا رہا تھا. تو میرے دوست جو نبیوں کو چمکاتا ہوا آیا ہو, اگر ان نبیوں کو چمکانے لگے تو کون سی حیرت کی بات ہے. جس نے اپنے پہلے والوں کو چمکایا ہو, بعد والوں کو چمکا دے تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل چمکا دے چمکانے والے. کیونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی آنکھوں کے سامنے معلوم تھا, انہوں نے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ آدم کو مقام عظمت سے دوبارہ بحالی اگر فیصلہ کبریا ہے تو اس میں بھی نام پاک مصطفیٰ کا واسطہ شامل ہے, اس میں بھی اس میں پاک مصطفیٰ کا واسطہ شامل ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے پہلے والوں کو چمکایا, میرے دوستوں صادقین کو چمکایا اور آخرین کو چمکایا. اسی لیے وہ سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں. وہ پچھڑوں کے بھی سردار ہیں, اگلوں کے بھی سردار ہیں, اپنے دور کے بھی سردار ہیں, آئندہ دور کے بھی سردار ہیں. ان سب کو چمکاتے ہوئے چلے آئے. اور اسی لیے چمکنے کی بھیک بریلی کا تاجدار دامن پہاڑ کے مانگ رہا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چلتا ہے چمکانے والے. یا ایھا النبی, اے لاجواب نبی, اے بے مثال نبی, اے بے نظیر نبی. اول ما خلق اللہ منی, بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے میں پھر دوبارہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا, بہت اچھا ہوا. جانا بیٹا والے بہت اچھا ہوا جو اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کر دیا. بہت بڑھیا ہوا, اس لیے کہ جو بعد میں آتا ہے اس پر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے. جو بعد میں آتا ہے اس پر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے. ایک بیٹا پٹ رہا ہے اور ماں پیٹ رہی ہے, میں نے دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے لڑکا پٹتا چلا جا رہا ہے, بڑی سعادت مندی سے اف بھی نہیں کرتا. میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ کہنے لگے کچھ نہیں, یہ میری ماں ہے, جتنا چاہے مارے, اف بھی نہیں کروں گا, اس کا میرے اوپر احسان ہے, ماں کا احسان ہے. اب اگر مارنے کا موڈ ہے تو کوئی بات نہیں, انہیں ہاتھوں سے دودھ ملا, انہیں ہاتھوں سے مار مل رہی تو فرق کیا؟ جب ہاتھ نہیں بدلا تو بات کیوں بدلے؟ کیا کہنا, جب ہاتھ نہیں بدلا تو بات کیوں بدلے؟ ماں نے پیار دیا, ماں نے جس ہاتھ سے پیار دیا اسی ہاتھ سے مار دیا.
جس ہاتھ سے پیار دیا اسی ہاتھ سے مار دیا، تو جب ہاتھ نہیں بدلا تو روش کیوں بدلے میری؟ جس طرح سے میں نے پیار کو محبت سے لے لیا ویسے مار کو بھی محبت سے لوں گا کیونکہ ہاتھ نہیں بدلا۔ اب اگر تم انسان ہو تو یوں سوچو گے اور پکے مسلمان ہو تو یوں سوچو گے کہ جس سکھ کو اللہ نے دیا ہے، خوشی اللہ نے دیا ہے، اور مسرتیں اللہ نے دیا ہے، عید کی خوشیاں اللہ نے دیا ہے، تو اگر سکھ دینے والا مالک اپنے ہاتھ سے دکھ دے دے تو پھر دکھ کو بھی ویسے ہی لے لو جیسے سکھ کو لیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب دینے والا نہیں بدلا تو لینے والے کا رد عمل بھی نہیں بدلنا چاہیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے حقیقی ایک ہی ہے، کیا کہنا؟ جب دینے والا ایک ہی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں تجھ کو بچایا، اگر اس نے ریل کی پٹری پر کٹوا دیا تو کر لیا، اس لیے کہ بچانے والے کی اگر بچانے پر مرضی تو میں بچنے پر راضی، اور کٹانے والے کی کٹوا دینے پر مرضی تو میں کٹنے پر راضی، اس لیے کہ بندہ کو بندہ نواز کی مرضی دیکھنا ہے، اس کی مشیت سے چلنا ہے، اپنی طبیعت سے نہیں۔ اسی لیے تو میرے دوست وہ پٹتا چلا گیا کہ ہم نے کہا کہ بڑا احسان، ہاں کیا وجہ کا ماں پہلے میدان میں، حضرت سبحان اللہ سبحان ماں پہلے میدان میں، ایک مستقل موضوع، ماں پہلے میدان میں بیٹا پک رہا ہے، ابا مار رہے ہیں، میں نے کہا کیا کہیں جا کر ابا کا ایسا نہیں، ابا پہلے میدان میں، اب بڑے بھائی نے کیوں مار دیا تو بات تو میں تو ہے وہ چپ رہا، میں نے کہا غصے میں کیوں آ گئے تھے، کہا میں بھائی ہوں، اور بات چپ کیوں رہ گئے، کہا بعد میں پیدا ہوا، تو بعد والے پر پہلے والوں کا احسان۔ ایک پیڑ آم کا لگا کر کے مدھیہ پردیش میں پرانے زمانے کی بات سمجھو، جب عرب جانا آسان تھا، بہترین مسلمان تھا، اب تو پریشان ہے، نام کا مسلمان ہے، لگتا ہے چہرہ ہندوستان ہے۔ ایسی صورت میں اب جب وہ گئے تو 2-5 سال کے بعد، 6 سال بعد، 7 سال کو 10 سال بعد عرب سے لوٹتا تھا، اب تو بالکل PID لگا ہے، جس جہاز سے واپسی ہے بس اسی سے لوٹ دو، زیادہ تو زیادہ سورسفل ہو تو جہاز بدل سکتے ہو مگر ارادہ نہیں بدل سکتے۔ جب 5-6 سال کے بعد پلٹے وہ حاجی صاحب جو اپنے وطن میں آم کا پیڑ لگا گئے تھے، کلمی ایک لگا کر کے لنگڑا آم ان کو برابر سے مل گیا تھا، رام نگر کی بات کا وہ لنگڑا آم انہوں نے لگایا تھا، لگا کے چلے گئے، بھول بھال گئے کہ ہم نے کوئی لنگڑا آم لگایا تھا، اور اس کے بعد جب وہ کئی برسوں بعد لوٹے بمبئی میں آئے تو اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گئے ٹانکر کے، تو بمبئی میں خود لنگڑے ہو گئے۔ اب جب دروازے پر پہنچے تو دروازے پر جو پیڑ ہے وہ لنگڑا ہے، اور جو حاضر ہوا وہ بھی لنگڑا ہے، دونوں لنگڑوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پر یہ تھا کہ وہ اوپر لٹک رہا تھا اور یہ نیچے ٹہل رہا تھا، لنگڑے دونوں، کیا مشاہدہ۔ اب جب یہ لوٹے تو کیا موسم کیا تھا، آم کے پکنے کے پورے دن تھے، اور لال لال آم پکا پکا لنگڑا دیکھ کر مچل اٹھے، کئی سال سے آم کھائے نہیں، ریگستان میں گزرا، عرب کے ریگستان میں وقت گزرا تھا، ہندوستان کا آم ملتا کیسے، تو آم میں اتنا رس نہ رہا ہوگا جتنا منہ میں پانی تھا۔ اگر انہوں نے دباؤ کے ساتھ کام نہ لیا ہوتا تو راز پاس ہو جاتا، صحیح بات، دباؤ سے، اگر ہاتھوں نے بے وفائی کی ہوتی تو چوک جاتے۔ بھائی کیا کہنا؟ بیٹے سے کہا بیٹا یہ وہی آم ہے جو میں لگا گیا تھا، اس کے اوپر میرا احسان ہے، میں ہی اس کو لگا گیا تھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان 7-8 سال کے بعد آئے ہیں، جتنا جی چاہیے سب کا سب آم کھا جائیے، احسان نہ جتائیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کیا احسان، لگا کے چلے گئے، احسان تو پوچھے تو سچ پوچھے تو میرا، اگر میں نے خیال نہ کیا ہوتا تو گائے گائے بھینس بھی چڑھ گئے ہوتے، اور پھر آپ کو پتی بھی دیکھنے کو نہ ملتی، احسان میرا ہے۔ تب تک ہوا بولی چپ، یہ انسان کی کھوپڑی کریں کریں ہم،
اور کریڈٹ لینے کے لیے آدمی. میں اس کے لیے معلوم اس کا بچپنا تھا. بچپنے کی عمر سے یہ پودا گزر رہا اور نسیم سحری بن کر میں اس کی گود میں بیٹھ کر گزرایا کرتی تھی. تب اسے شعور تبسم نصیب ہوا. میں نے اپنی آگوش میں لے کر اسے جھولا جھولایا ہے. تب آفتاب حیات کی چند شعاؤں سے ہی متلطف ہو سکتی ہے. میرا احسان ہے. تب تک اوپر سے سورج بولا چاند خاموش. تب یہ احسان جتانے والی تیرا تو بھروسہ ہے. کبھی اتریا کبھی پچھوڑیا کبھی پورا. معلوم ہے ابھی تو ہندوستان میں بہ رہی ہے تب پاکستان چلی جائے. بنگلہ دیش سے نکلی تو شمشاد چلی جائے اور فرصت رہے تو قبرستان چلی جائے. تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. احسان میرا ہے. باٹنی کے اسٹوڈنٹس اور پت وگیان کے ودیارتھیوں کو معلوم ہوگا کہ اگر سورج کی کرنیں درختوں پر نہ پڑے تو کلوروفل انہیں نصیب نہیں ہو سکتا. سورج نے چیلنج کیا کہ اگر میں نے اپنی شوان سے اسے نوازا نہ ہوتا تو یہ ہریالی یہ ہرا پن کسی درخت کے اندر تمہیں میسر نہ ہو. پھر ایک دوسری بات بھی آپ ذہن نشین رکھیے. علم نباتات کے طلبا باٹنی کے اسٹوڈنٹ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتا ہے. اور جب سورج ڈوب جاتا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ باہر کرتا ہے اور آکسیجن کو اندر. تو اسی لیے ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ رات میں پیڑ کے نیچے غسل نہ کرو. اس لیے تو اس وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر کرتا ہے جو تمہاری صحت کے لیے مضر ہے, آکسیجن کو کھینچتا ہے جو ضروری. اور دن میں پیڑ کے نیچے سونے میں صحت ہی صحت ہے. اس لیے کہ دن میں پیڑ آکسیجن کو باہر کرتا ہے جو تمہاری صحت کے لیے مفید ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھینچ لیتا ہے جو مضر ہے. پیڑ نے کہا, پیڑ سے کہا سورج ہے کہ بھول گیا اگر میں نے توجہ رکھی ہوتی میرے طلوع اور غروب پر, میرے ادھر اور است پر, سن رائزنگ اور سن سیٹنگ پر تیرا ریسپریشن ڈیپینڈ کرتا ہے. پیڑوں کی شوشن کریا میرے طلوع اور غروب پر نربھر کرتی ہے. میرا احسان ہے. شرکا بڑا احسان جتانے والا. اگر میں نے اسے نیچے سے کھانے کو بڑھایا کھلا دیا ہوتا, اگر میں نے اس کی جڑوں سے خزا نہ دیا ہوتا تو تو کیا کر لیتا ہوں دور سے لائٹ مار کے. میرا احسان تب تک پیڑ ہلا. اللہ اس کو جیسے اٹھائے ہوئے وہ بنا احسان نہ لائے. اس ہنستے ہنستے آپ نے اس مثال سے کیا نصیحت لی؟ سب کیوں ایسا جتا رہے ہیں؟ اس لیے ایسا جتا رہے ہیں کہ سب پہلے ہے پیڑ باد میں, حاجی پہلے پیڑ باد میں, لڑکا پہلے پیڑ باد میں, ہوا پہلے تھی پیڑ باد میں, مٹی پہلے ہے پیڑ باد میں, سورج پہلے ہے پیڑ باد میں, پودا پہلے ہے پیڑ باد میں, پانی پہلے ہے پیڑ باد میں, سورج پہلے ہے پیڑ باد میں. تو پہلے والے اس بات والے پر احسان جتا رہے ہیں. اور ادھر رسول نے اعلان کر دیا اور بلو ما خلق اللہ حضوری, سب سے پہلے نور محمدی کو بنایا گیا ہے. وہ یہ بڑا اچھا ہوا نور محمدی کو. اے رسول میں نے تمہارے دین کو سب سے پہلے اس لیے بنا دیا کہ تاکہ زمین اپنا احسان نہ جتا سکے, سورج اپنا احسان نہ جتا سکے, مٹی اپنا احسان نہ جتا سکے, ہوا اپنا احسان نہ جتا سکے, چندرما اپنا احسان نہ جتا سکے, فضا اپنا احسان نہ جتا سکے. مسلم سے پہلے تم نبی سے پہلے تم شہداء صالحین سے پہلے تم مومنین مسلمین سے پہلے جگہ جگہ سے پہلے کپڑا کپڑا سے پہلے دریا دریا سے پہلے سنگا سنگا سے پہلے نیچی نیچ سے پہلے دریا سے پہلے ہسپتال سے پہلے ملک حاجر سے پہلے بشر سے پہلے نفر سے پہلے نفر سے پہلے پوچھن سے پہلے جنوں سے پہلے پولیتا سے پہلے پولیتا سے پہلے یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے بتی سے پہلے بتا سے پہلے زمین سے پہلے بتا سے پہلے مکا سے پہلے مکا سے پہلے جبرا سے پہلے جبریل سے پہلے میکائیل سے پہلے اسرائیل سے پہلے اسرافیل سے پہلے ابراہیم سے پہلے موسیٰ سے پہلے داؤد سے پہلے عیسیٰ سے پہلے زکریا سے پہلے یحییٰ سے پہلے نبی سے پہلے فرزوں سے پہلے رحمہ سے پہلے مجمع سے پہلے مقامہ سے پہلے صالحین سے پہلے اغوا سے پہلے اقطاب سے پہلے اوقات سے پہلے ابدال سے پہلے مناقب سے پہلے صالحین سے پہلے محدثین سے پہلے مجددین سے پہلے مجتہدین سے پہلے زمین سے پہلے کائنات سے پہلے. اب اگر پہلے پہلے ہاشمی بولتا رہے تو لسٹ ہی مرتب نہیں ہو سکتی. جگہ جگہ سے پہلے کپڑا کپڑا سے پہلے گھر گھر سے پہلے چمن
चमन चमन से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, गांव गांव से पहले, शहर शहर से पहले, नगर नगर से पहले, बिहार बिहार से पहले, यूपी से पहले, एमपी से पहले, महाराष्ट्र से पहले, गुजरात से पहले, सौराष्ट्र से पहले, कर्नाटक से पहले, आंध्रा से पहले, हिंदुस्तान से पहले, कभी आसमान से पहले, अफगानिस्तान से पहले, अफगानिस्तान से पहले, इंग्लिस्तान से पहले, सारे जहान से पहले तो बोलता चला जाऊंगा मगर कंप्लीट लिस्ट नहीं होगी। इसलिए मुख्तसर में बतूं समझ लो कि बादे रब कबले सब बादे रब कबले सब। और रसूल मैंने सबके पहले इसलिए बनाया कि सब तुम्हारे लिए उताज रहे और अपने बात को नहीं बनाया कि तुम सिर्फ मेरे लिए उताज रहे और सब तुम्हारे लिए उताज रहे। नूरी जब सबसे पहले अल्लाह का रसूल का नूर बना, अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज बनाई वो रसूल का नूर है। तो रखा था कहाँ रखा था उसने? इस पर सोचे 1 मिनट। आपको मैं कोई चीज दे दूं तो घर में लेके जाओगे, कहीं ना कहीं रखोगे ना। अगर घर ही ना हो तो जमीन में रखोगे और जमीन ही ना हो तो दिल ही ना हो तो कुछ ही नहीं है, तब तो नूर बना। अल्लाह के सिवा कुछ नहीं तो फिर रखा था। जब अल्लाह ही अल्लाह भाई ऐसा है, मंदिर इतना नाजुक है और इजलास इतना नाजुक है और दारुल इफ्ता के तकाजे इतने नाजुक हैं और खुद हकीकत इतनी नाजुक है। इसलिए अल्फाज कम तासुर में समझ सको तो समझ पतवा तो अल्फाज से है ना, तुम्हें बोलूंगा ही पतवा तो जाहिर पर है ना, उसकी नजर तो बातिन पर है, उसकी नजर तो बातिन पर है। मैं बोलूंगा नहीं पतवा क्या बोलते, तासुर से तकरीर करना चाहता है जहां अल्फाज ना हो मगर कुछ लफ्जों से बेपाया तासुर कायम हो जाए। अल्लाह ही अल्लाह, कोई दूसरा न था, न जमीन न आसमान न सूरज न चांद न धरती न गगन न आकाश न पाताल न ग्रह मंडल न वायुमंडल, कुछ न था। अल्लाह ही अल्लाह, कोई दूसरा न था। और नूर मोहम्मदी जब बना तो कोई तीसरा न था। अल्लाह ही अल्लाह, कोई दूसरा न था। नूर मोहम्मदी बना तो कोई तीसरा न था। इस दूसरे मोहम्मद को देखा और उसने अपने खालिक ने मखलूक को, मखलूक ने खालिक को। तो महबूब मैंने तुम्हारे नूर को इसीलिए बना दिया कि मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे, तीसरा इस बात को न देखे। तो क्या कहोगे कि कहां बोलो मत, न कहां न यहां न वहां, यहां से पहले कहां से पहले, जहां से पहले, मकान से पहले, समा से पहले। तो बोला नहीं जा सकता कहां रखा। मैं तो नहीं करके हाशमी गुजर जाता है कि जब नहीं समझे तो मैं कहां तो समझ लो कि बनाया और फिर जो खास में रखा। अच्छा लगा। और ये बात आगे बढ़ो, लोहा देखा है या कोयले में फंस के रह गए? यही कोयला लोहे को क्या क्या पड़ता है, एकदम काला लोहा। मार दो किसी की खोपड़ी पर तो बिला वजह से को दो। हालांकि उसने बना लिया था खेल, हो गई आजीवन कारावास की जेल। ठंडा ठंडा लोहा, बच्चे उठाने क्या फर्क पड़ता। लोहे को तुम नरम कहते हो कि ठोस, आप कहते हो कि ठंडा, पानी है कि वो ठोस चीज।
लेकिन एक लोहे को उठा करके जब मैंने भट्टी में डाला, लोहे के राग को मैंने भड़कती हुई भट्टी में डाला और डाल करके वहीं छोड़ दिया। और जब उसको छोड़ने के बाद कुछ देर तक वो तपता रहा पूरा लोहा जब तक गया तो उसको बाहर जब निकाला गया तो हजरत ने माथे दिया तो देखा कि बिल्कुल लाल लाल या अल्लाह डाला था तो काला था, ये लाल लाल होके कैसे लग रहा है। तो मैंने पूछा ये लोहा तेरा मिजाज बदल कैसे गया, तू तो ठंडा था ये गर्म कैसे हो गया, तू तो काला था लाल कैसे हो गया, तू तो पूछा हुआ था ये चलने कैसे लगा। उनका मुझको मत देखो, मैं किसकी कुर्बत में था वो देखो, मुझको मत देखो मैं किसकी कुर्बत में था। बड़ा नाजुक मजमून भी इसीलिए बयान करने का इरादा है। मुझको मत देखो, ये देखो कि मैं किसकी कुर्बत में था। मैं आपकी गोद में था, आपके करीब था, आपकी आगोश में था, आपकी सोहबत में था, आपकी संगत में था, आपकी कुर्बत में था। तो जब आपके कुर्बत में मैं गया तो उसने ये देखा नहीं कि मैं कौन हूं, अपने रंग में रंग लिया। अब जो उसको आता है वो मुझे भी आता है, अब जो उसको आता है वो मुझे भी आता है। अगर आप जलाना जानती है तो मैं भी जलाना जानता हूँ, अगर वो लाल होना जानती है तो मैं भी लाल होना जानता हूँ। ये कुर्बत की बात है। अब अगर कोई मोलवी मुल्ला ये कहे कि लोहा तो ठंडा होता है, लोहा तो ठंडा होता है, मेरे घर में कितने लोहे लगे हैं, छत में कितने लोहे लगे हैं, सिलेट में कितने लोहे लगे हैं, सब ठंडे थे, मजदूर उठाते थे ठंडे थे। मैं कहता करे किसी भट्टी वाले लोहे से मुलाकात हो जाता मालूम होगी गरम भी होता है। अब जब भट्टी वाला मिल गया ना तो उन्होंने मुझे उठाओ तो देखा ये तो लाल नाम है, ये तो लाल नाम है। अब मेरे दोस्तों और उन्होंने क्या किया, अब छूने के देने के लिए भी तो जरूरी है ना कि ठीक है ठंडा कर लो। तो जब ठंडा किया तो लोहे की तरह और गर्म हुआ तो शोले की तरह, गर्म हुआ तो शोले की तरह, ठंडा हुआ तो लोहे की तरह। और करो ये जो तुम तेल बोलते हो ये चमेली का तेल है, ये गुलरोहन का तेल है, ये सब तिल्ली का तेल है, ये तुमको पता है सब तिल्ली का तेल है। होता ये कि तिल के दानों को चमेली के फूल तोड़कर उनके पत्ते जमीन पर बिछा करके शबनम के छत के ऊपर डाल दिया फूल, उसके पर तिल का दाना वो फैला दिया, फिर फूल की पत्तियां डालना शुरू कर दी, फिर जब वो ढक गए तो फिर तिल के दाने उस पर फैला दिए, फिर उसके ऊपर फूल डालना शुरू कर दिए, फिर इस तरीके से आज रात भर वक्त में रहा तिल का दाना चमेली की कुर्बत में, तिल का दाना चमेली की कुर्बत से, अंदर तो तिल है बाहर कुर्बत है, अंदर तेल है बाहर कुर्बत है। और फिर उस एक दाने को उठाकर जब सुबह दूसरे दिन हम बाहर ले आए और उसी खेत का दूसरा तिल का दाना तो इससे दबाया तिल्ली, उससे दबाया तो चमेली। मैंने कहा जात एक है बात दो क्यों, घंटे भर की कुर्बत अगर ठंडे लोहे को तपा के गर्मा से जला ले तो बरसों सदियों का नूरे मोहम्मदी की कुर्बत, खुदा जाने वजूद मोहम्मदी तब से तब तक कुर्बे साथ में रहा और कुर्बे खुदा बंदी और मुकर्रब पार का किबरिया बनकर चमकता रहा। तो ये मामूली आग अपने करीब वाले को अपना असर दे दे तो क्या माशाअल्लाह तेरा खुदा इतना मजबूर है कि अपने करीब वाले को असर न दे। तो हमारा खुदा कादिर मुतलक है, इसीलिए जब उसने अपने कुर्ब में लिया तो जन्मों से नवाजा ताकि मोहम्मद अरबी मैं लामकानी जमानो जमानिया से पाक मकानो मकानिया से पाक, मगर चाहता हूं कि जमानो मकानियात के मुक़य्यद इंसान मुझे पहचाने। तो अब मैंने तुम्हें अपने कुर्ब खास में रखा और मैं हमारे अतम बना करके जलवागर कर रहा हूं ताकि लोग देखें रसूलुल्लाह को और माने कुदरत अल्लाह की। सूरत रसूलुल्लाह की कुदरत है अल्लाह की, ये चीज थी। और इसीलिए मेरे दोस्तों आग के करीब समझना, आग वाला मुकद्दर है, लेकिन वो जात जो बंदों के कुर्ब में नहीं कुर्ब माबूद में रहा है न उसका जवाब दुनिया में पैदा हुआ है न पैदा हो सकेगा। या अय्युहन नबी, ए लाजवाब नबी, ए बेमिसाल नबी, ए बेनजीर नबी। देखो
تنہائی پر ہماری آپ کی تنہائی ہے اور یہ ہم ہی لوگ اس کے حقدار بھی ہیں. لیکن ایک لفظ ہے خلوت. بزرگوں کی خلوت ہے، وہ اس کے حقدار ہے، اور ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں، وہ صرف اللہ ہے. بس ہے تو وہی ہے، اور جو کچھ ہے یہ دھوکہ ہے. ہم جب لا معبود الا اللہ ماننے میں کمزور ہیں، لا معبود الا اللہ ماننے میں جب دل کمزور ہو تو لا موجود الا اللہ ماننا کہاں حوصلے کی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ایک آدمی سپنا دیکھتا ہے، سپنا خواب، تو خواب دیکھ رہا ہے. مان لو کوئی آدمی بستر پر چاندہ نیتا کے محلے میں، کسی محلے کے کسی مکان میں بستر پر لیتا سپنا دیکھا کہ میں ہوا اندھیری انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بمبئی سے میں کر کے جیتا اترا خواب دیکھ رہا، اور اتر کر کے احرام باندھے ہوئے ہوں مکہ جا رہا ہوں، وہ خواب دیکھ رہا. باقی سلام سے داخل ہوا ہوں، بالکل حجر اسود کے پاس پہنچا ہوں، اس کو چوما ہے اور چکر لگا رہا ہوں. ایک طواف ہوا، دو طواف ہوا، ساتوں طواف ہو گئے. خواب دیکھ رہا. مقام ابراہیم پر پہنچا کابی میں، چاہے زمزم پر پہنچا کابی میں، کھڑے ہو کر پی رہا ہے کابی میں، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا کابی میں. مینا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، یہ سارے وقوف کیے وہ سب خواب میں. طواف الوداع کیا خواب میں، دریا بستر باندھا خواب میں، پھر لوٹ کے آیا جدہ خواب میں. اور کابی دیکھتا چلا آیا بمبئی کی. میں بمبئی اترا ہوں، مجھ کو میرے ملک والے، میرے ایریے والے میرا استقبال کرنے بمبئی آئے. دیکھ رہا ہے خواب میں اتنا گرم زمزم اور اتنے بڑے کھجور کے میں نے منگوائے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے خواب میں. اور پھر چلا آیا چاندہ نیتا، یہ بھی دیکھا اس نے خواب میں. اتنے میں اس کی لڑکے نے زور سے چلایا اور آنکھ کھل گئی. ابھی پورا حج میں کر لیا خواب میں، تو ہو گئے حاجی صاحب. وہ جب تک وہ کعبے میں دیکھ رہا تھا خواب میں کہ میں کعبے میں ہوں، میں منا میں ہوں، میں مزدلفہ میں ہوں، پورا یقین تھا اس کا کہ میں کعبے میں ہوں، پورا یقین تھا کہ میں مزدلفہ میں ہوں. جب تک بندہ سپنا دیکھتا ہے تو سپنے میں رہتے تک اس کو وشواس کرتا ہے کہ یہی سب ہو رہا ہے. لیکن یہ سپنا ٹوٹتا کب ہے؟ جب آنکھ کھلتی تب لگتا ہے کہ سب دھوکہ ہے، واقعی ہم نہیں تھے، وہاں کوئی نہیں گیا. تو سونے میں جو سچائیاں ہیں ان کا بھرم کھلتا ہے جب آنکھ کھل جائے. تو یہ دنیا بھی ایک سپنا ہے. یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، یہ میرا راج ہے، یہ میرا دھرتی ہے، یہ میرے دوست سنگت ہے، میری سوسائٹی ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا امبیسڈر ہے، یہ فیٹ ہے، یہ مہندرا جیپیں چل رہی، ہماری بسیں چل رہی ہیں، یہ ہماری ملوکری ہے، یہ ہماری ملیشی ہے، یہ ہماری اوپیشی ہے، یہ ہماری منسٹری ہے، یہ ہمارا دھندا ہے، یہ ہماری سوداگری ہے. یہ جتنا تم دیکھ رہے ہو یہ پنڈال ہے، یہ ہماری سیاح آشمی ہے، یہ دوست ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ داماد ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ ناتی ہے، یہ نتنی ہے. یہ جتنی یہ وشواس ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب آنکھ بند ہوتی ہے. جب تیری آنکھ بند ہوگی تب تو دیکھ لے گا کہ بندہ اپنا بندہ نہیں ہے، یہ تو زیادہ اپنی نہیں ہے، یہ مکان اپنا نہیں ہے. اگر مکان اپنا پتہ تو شمشان میں لے جا رہی ہے، اگر مکان اپنا پتہ تو قبرستان کو لے جا رہے ہیں، اگر بیوی اپنی تھی تو میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے، اگر اولاد میری ہے تو قبر میں میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے، اگر تجارت میری ہے تو میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے، یہ میرے ساتھی نہیں ہے. اگر یہ ساتھ ہوتے تو بیوی نے مجھ کے گھر پر چل گیا میری ساتھی نہیں تھی، ماں باپ کے گھر پر چل گیا میرے ساتھی نہیں تھی. تو بہت کون ہے کیونکہ زندگی بھر میرے ساتھ رہا، میں گھر میں رہا تو ساتھ رہا، میں دنیا میں رہا تو ساتھ رہا، میں زمین پر رہا تو ساتھ رہا، میں مکہ گیا تو ساتھ رہا، میں زندہ رہا تو ساتھ رہا، میں جب قبر میں گیا تو ساتھ رہا، قبر میں لے جا تو ساتھ رہا، حشر میں اٹھا تو ساتھ رہا، سوال میں تو ساتھ رہا. تو وہ کون ہے؟ وہ ہے امان. بیوی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، امان ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، مکان ساتھ چھوڑ سکتا ہے، امان ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، امان ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. سمجھا جو تجھے چھوڑنے والے ہیں انہیں تو تو بتاتا ہے، جو نہیں چھوڑیں گے ان کو پکڑ لے، جو نہیں چھوڑیں گے ان کو پکڑ لے. تو امان کو درست کر، یہی سچا ساتھی. امان کو درست کر، یہی سچا ساتھی ہے. یہ بیوی تیری سچی ساتھی نہیں، یہ بچے تیرے سچے ساتھی نہیں، یہ دنیا تیرے سچی ساتھی نہیں. مگر یہ سپنا کب ٹوٹے گا؟ تیری آنکھوں نے دیکھا کہ یہ بیوی ہے، تیری آنکھ دیکھ رہی ہوگی یہ تیرا گھر ہے، تیری آنکھ دیکھ رہی ہوگی تیری نوکری ہے، تو تو اپنی نوکری سے کیسے انکار کرے گا؟ یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب تیری آنکھ بند ہوگی تو سن، چارپائی کا سپنا آنکھ کھلنے کا پتا چلتا ہے اور دنیا کا سپنا آنکھ بند ہونے کا پتا چلتا ہے.
تو یا اللہ اس سے پہلے کہ میری آنکھ بند ہو تب میں دنیا کو پہچانوں، لا آنکھ کھول کے پہچانوں، تو وہ آنکھیں کھولے ہوئے پہچانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے جب پہچان لیا تو دنیا کے ساتھ دنیا جیسا سلوک کیا، اسے اپنا عقدہ نہیں بنایا. تو میرے دوستوں دو مرحلے ایسے ہیں کہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں. دو بار ایسا ہے اللہ رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں. ایک تو جب نور محمدی بنایا تب کوئی تیسرا نہ تھا، جب نور محمدی بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا. اب توجہ چاہیے دیکھیں سنی لوگ کتنے بیدار ہیں. جب بنایا تب کوئی تیسرا نہ تھا، اور جب معراج کی ذات اپنے حبیب کو بلایا تو لانا میں کوئی تیسرا نہ تھا. نہ بنانے میں نہ بلانے میں. تو سنو کلیم اللہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ ہمیں جلوہ دکھا دے. تعلیم گئے کلیم مطلوب ہے خدا، تعلیم ہے کلیم اللہ اور مطلوب ہے اللہ. اور یہاں محبوب کو صلاح دیا گیا کہ تعلیم ہے اللہ، مطلوب ہے رسول اللہ، مطلوب ہے رسول اللہ، مطلوب ہے میرا حبیب. تو میرے دوستو کہ جو طلب رکھ کر آگے بڑھے وہ تو کلیم اللہ ہو، اور جس کے دیکھنے کی طلب ہو تو تعلیم نہ ہو. ایک لاجواب نبی، ایک بے مثال نبی، ایک بے نظیر نبی. جب تیری طرح میرے آقا جب آپ کی طرح حضرت عیسیٰ کلیم اللہ نہ ہو سکے تو یہ فرق چھاپ مولوی عبداللہ نہیں ہو سکتے ہیں. سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد النبی، ایک لاجواب نبی، ایک بے مثال نبی، ایک بے نظیر نبی. اب آپ کی توجہ میں دوسرے واقعے کی طرف میں چلنا چاہتا ہوں. ایک سوال کروں گا، یا یہ نبی میں سب دو مثلی کو سمجھ میں آ رہی ہے، مین بات تو کلیئر ہی نہیں ہوئی کہ نبی کے معنی کیا ہے. یا یہ نبی ہے نبی. اب نبی کا ترجمہ میں نے کیا ہی نہیں، ابھی تک نبی کا انوار ہی نہیں ہو سکا، ابھی تک نبی کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکا. تو نبی کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نبی کہتے کسی ترجمہ کیا ہے؟ اب جب نبی کے ترجمے کی بات آتی ہوگی نبی کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ سب جانتے ہیں نبی. ارے میں نے کہا جانتے ہوں نہیں، یہ صحبت علماء اور اولیاء کا سب کا ہے بھی جان گئے. لیکن جہاں تک ترجمے کی دیانتداری کا سوال ہے تو وہ تو آپ کو اپنا حق ادا ہی کرنا چاہیے. سب سے ترجمہ ادا ہونا چاہیے ان ترجمے کو. متجاہلیہ رسانہ قائد کیسا کہے کیوں؟ ارے لفظ نبی بھارتیہ سنویدھان دوارا سویکرت 14-15 بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں. نہ یہ تمل کا لفظ ہے، نہ تیلگو کا ہے، نہ ملیالم کا ہے، نہ کناڑی کا ہے، نہ ہندی کا ہے، نہ اردو کا ہے، نہ گجراتی کا ہے، نہ سندھی ہے. تو جب آپ قرآن کا ترجمہ جو عربی میں قرآن ہے اس کو جب اردو میں یا سندھی میں یا گجراتی میں یا کناڑی میں یا ملیالم میں یا گجراتی میں یا مراٹھی میں کنورٹ کریں گے، تبدیل کریں گے، تو آپ کو ہر شبد کا انواد کرنا پڑے گا. تو نبی شبد کا بھی انواد کیجیے، اس میں کہ نبی شبد عربی شبد ہے. جب اس پوائنٹ آف ویو سے آپ قرآن کا ترجمہ دیکھیے گا تو صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد الدیہ مولانا احمد رضا خان قاضی بریلوی بھی ترجمہ کرتے دکھائی پڑیں گے. کوئی دوسرا مترجم، کوئی دوسرا ذمہ دار عالم یا غیر ذمہ دار عالم ہمت نہیں کرتا کہ نبی کا ترجمہ کرے. کیوں نہیں دلی نے ترجمہ کیا؟ کیوں نہیں تھانہ بھون نے ترجمہ کیا؟ کیوں نہیں سہارنپور نے ترجمہ کیا؟ اردو کے ترجمے مارکیٹ میں آج کتنے ہیں، لیکن کسی ترجمے میں لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ہے. تو کسی نے کہا یار ہو سکتا نبی کا ترجمہ ہی نہیں معلوم رہا ہے مولویوں کو. نہیں، الحمدللہ کے الف سے لے کر ورنہ 3 تک 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے مولوی کیا ہے بڑی عربی نہیں جانتے کہ لفظ نبی کا ترجمہ کرنے ضرور جانتے ہوں گے، تب کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے ترجمے ہی میں کچھ بھید ہو، نبی کے ترجمے ہی میں کوئی راز ہو جن کو پاس کر دینے کے بعد ان کا دھرم کا ڈھیلا گر جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ کرنے کے بعد ان کا لٹریچر جل جاتا ہو.
کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ کر دینے کے بعد ان کا شیش محل ڈھا اٹھتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ کر دینے کے بعد صحرائی نجد میں ہلچل بچ جاتی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ کر دینے کے بعد ماضی کی کاوشیں برباد ہوتی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کا ترجمہ کر دینے کے بعد ان کے مفروضہ عقائد کی بنیادیں ہل جاتی ہوں؟ اتنا بڑا مولوی اور نبی کا ترجمہ نہیں کرتا، ترجمہ کر کے چھپا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، یا ترجمہ دوسری مرتبہ کیا ہے مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کی چوچھڑی نے نبی کا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بریلیت کی چھلچا نبی کا ترجمہ کرے؟ اور یہ دین کے ٹھیکیدار بغیر ترجمہ کیے قرآن پھیلا رہے ہیں. نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ علماء خواص اور انٹلیکچوئلز کو ایک جملہ دے رہا ہوں. میرے دوستو، جماعت کے وہ سرفرے مولوی جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیسے کر سکتے؟ جن میں ترجمے کی صلاحیت نہ ہو وہ ترجمانی کی صلاحیت کیا کریں گے؟ جب ٹرانسلیشن امپاسبل ہو تو ریپرزنٹیشن کتنا امپاسبل ہوگا؟ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ دا ورڈ آف پروفیٹ، تو کیسے آپ ان کے ریپرزنٹیٹو ہو سکتے ہیں جب ٹرانسلیٹر نہ ہو سکے؟ نبی کے ترجمے کے سلسلے میں ایک بات میں اکثر کہتا ہوں اور حالات کے نزاکت کے پیش نظر یہاں بھی اس بات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھیا اردو میں تو انہوں نے بڑا لفڑا کر دیا، لیکن انگریزی نے مسئلے کو حل کر دیا، اس لیے کہ انگریزی یہ مولوی لوگ نہیں جانتے تھے، تو ان کے خرد برد سے وہ بچ گئے. اردو تو چوپٹ ہوئی لیکن انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے اس میں جو برائی ماضی کی تھی وہ تو رہی، کوئی نئی ایک گھسیڑ نہ سکے. اب بات ہے بھاشا کی، اور بھاشا کے لیے سن لیجئے کہ بھاشا دھرم نرپیکش ہوتی ہے. ہر بھاشا سیکولر ہوتی، کوئی بھاشا دھارمک نہیں ہوتی. زبان مذہبی ہو جائے تو مر جائے. زبان جب مذہبی ہوتی ہے، دھارمک ہوتی ہے تو مر جاتی. بڑی پیاری، بڑی رئیس، بڑی شبدوں کا سنچت کوش سنسکرت بھاشا تھی. سارا دھرم، پران، ویدانت، دھارمک شکشاؤں پر آدھارت بھاشا پھیلی ہوئی تھی. دھارمک بنا دیا، آج لائبریری میں سمٹ کے رہ گئی. سنسکرت جنتا کی بھاشا، پستک کی بھاشا ہو گئی. بتاؤ کس صوبے میں کئی پرسنٹ بولتے ہیں؟ تو بھاشا کو دھارمک بنایا کہ وہ مری، کیونکہ جب دھارمک ہوگی تو دھرم کے ٹھیکیداروں میں سیمت ہوگی، اور جب دھرم کے ٹھیکیداروں میں سیمت ہوگی تو جنتا سے سمبند ٹوٹ جائے گا، اور جس بھاشا کا پبلک سے کانٹیکٹ ٹوٹ جائے وہ بھاشا مر جاتی ہے. کاؤنٹر اٹیک یہ کیا جا سکتا ہے مولوی صاحب کی عربی اسلامی زبان ہے کہ نہیں؟ عربی مذہبی زبان ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں، میں بالکل ہسٹری اور جغرافی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے عربی کو اسلامی زبان کہہ دیا تو میں پوچھتا ہوں کہ ابو جہل کی مادری زبان کیا ہے؟ ابو لہب کی مدر ٹنگ بتاؤ. جن لوگوں نے عربی میں رسول کو گالی دی ہے ان کی مادری زبان کیا ہے؟ لاتا مناتا حبل کی پوجا جس زبان میں ہوئی ہے وہ اسلامی ہے. 360 پتھروں کے گیت جس بھاشا میں گائے گئے ہیں وہ توحیدی ہے. ابو جہل، ابو لہب، اتباع و شیبہ کی مادری زبان عربی تھی کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ عربی ابو بکر صدیق کی بھی زبان ہے، ابو جہل لعین کی بھی زبان ہے، ابو طلحہ کی بھی مادری زبان ہے، ابو لہب کی بھی. تو بھاشا دھرم نرپیکش ہوتی ہے، سیکولر ہوتی. ہوا یہ
کہ جب تک شرکیات کا غلبہ تھا امراء القیس کی دھوس تھی، عیاشی کے اشعار لذت لے لے کر پڑھے جاتے تھے، جمال برہنہ کی قدر تھی، جمال روپوش کی ناقدری تھی۔ تو اس دور برہنگی میں اڑیا اشعار پرستی کا جذبہ ابھر گیا تھا، لیکن جیسے جیسے پیغمبر عربی میں اسلام پھیلانے لگے، پورا قرآن عربی میں، اس کی تشریح عربی میں، اس کی تفصیل عربی میں، اس کا ڈیٹیل عربی میں، توضیحات عربی میں، تنقیات عربی میں، تشریحات عربی میں، فقہیات عربی میں، پیغام الہی عربی میں، نفاذ قانون عربی میں، دستور عربی میں، ضابطہ عربی میں، مسائل عربی میں، فضائل عربی میں۔ تو جب پوری عربی دنیا پر اسلام چھا گیا تو عربی مسلمانوں کی لگنے لگی اور ہم محسوس کرنے لگے اسلامی زبان ہے۔ لیکن جزیرۃ العرب کا باہر جب اسلام گیا اور آتش کا بھارت کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا تو ان فارسیوں کو مسلمان بنانا تھا تو کیا کیا جائے؟ قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، قول رسول عربی میں، اسلام عربی میں، ساری ڈیٹیل عربی میں، اور ان کی زبان فارسی۔ تو 10 سال لگے گا عربی سمجھنے میں، تو کیا 10 سال بعد رسول کا پیغام سمجھائیں؟ ہم تو ابھی کا ابھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا فارسی کو ختم کر کے عربی مت چلاؤ، بلکہ ایسا کرو عربی پڑھانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، عربی پڑھانے میں پورا قرآن عربی میں، ان کو کیسے عربی کا کیسے بنایا جائے، عربی سمجھنے والا کیسے بنایا جائے۔ لیکن توحید والا تو انہیں فوراً ہونا چاہیے، رسالت کا اقرار کرنے والا تو انہیں فوراً ہونا چاہیے، اسلم تسلیم کی منزل سے انہیں فوراً گزر جانا چاہیے۔ لہذا لوگوں نے کیا کیا کہ ایسا مت کرو، ان کی مادری زبان سے ہمارا لینا دینا کیا؟ اسلام کسی بھاشا سے لڑائی نہیں لڑتا، اسلام کسی زبان سے جنگ نہیں کرتا، اسلام کسی زبان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں نے سوچا ایسا کرو، پورا قرآن فارسی میں، ساری تشریح فارسی میں، سارا اسلام فارسی میں، سارا قانون فارسی میں، سارا ضابطہ فارسی میں، اسلامیات فارسی میں، توضیحات فارسی میں، تشریحات فارسی میں، فقہیات فارسی میں، پوری تفسیر فارسی میں، ساری تعبیر فارسی میں، پورا قرآن کا مفہوم فارسی میں، اس کی تفسیرات فارسی میں۔ پیغمبر نے جس دین و دھرم کو سامنے پیش کیا تھا اس کو کیسے اس دھرتی کے لوگوں کو بچا لیا جائے، ہندوستان کو لاش میں منتقل نہ ہونے دیا جائے، یہاں کی تڑپتی ہوئی انسانیت کو بچا لیا جائے، یہاں کی تڑپتے ہوئے آدمیت کو بچا لیا جائے، یہاں کی چلتی ہوئی مانوتا کو یہ حفاظت میں لے لیا جائے، تو وہ پیغام کیسے منتقل کیا جائے؟ چنانچہ جب یہ ہند اور سندھ والوں کو فوراً فارسی سکھانا آسان بات نہیں ہے، یہ دربار میں محدود ہو کے رہ گئی ہے، عوام نے اسے قبول نہیں کیا، عوام میں اردو چل رہی ہے، تو پھر علماء نے سوچا کہ چھیڑ چھاڑ غلط ہے، اب ایسا کرو کہ قرآن کا ترجمہ اردو میں، نظریہ اردو میں، تفسیر اردو میں، تشریح اردو میں، مناظرہ اردو میں، مباحثہ اردو میں، معتقدات عربی میں، اردو میں، عقائد اردو میں، شریعت اردو میں، اب بہار شریعت آ رہی ہے تو اردو میں، قانون شریعت آ رہی ہے تو اردو میں، نظام شریعت آ رہی ہے تو اردو میں، اب جو چیز منتقل ہو رہی ہے اردو میں، ترجمہ اردو میں، تفسیر اردو میں، نظریہ اردو میں، فقہیات اردو میں، اور خیالات اردو میں، تصوف اردو میں، معتقدات اردو میں، نظریات اردو میں، شریعت اردو میں، طریقت اردو میں، تصوف اردو میں، صوفیہ کرام بول رہے ہیں اردو میں، علماء بول رہے ہیں اردو میں، پورا اسلام بول رہا ہے اردو میں، اور اردو میں جب آیا اور یہ اسلام اردو پر چھا گیا تو کچھ نادانوں کو اردو بھی مسلمانوں کی لگنے لگی،
لیکن اب ہمارا اگلا پروگرام یہ ہے کہ ہم زبان سے تو جھگڑا کرتے نہیں، اسلام کو زبان سے کوئی بحث نہیں، اللہ کو مانو، ایک مانو، اسی نے تو تم کو بنایا ہے، تم جس کو بناتے ہو، تم نے مکان بنایا، مکان کو کہاں پوجا، تم نے تو لاؤڈ اسپیکر بنایا، اس کی کہاں پرستش کرتے ہو، تم نے تو موٹر کار بنایا، اس کو تو نہیں پوچھتے، جب تم چلتے پھرتی بنی چیزوں کو نہیں پوچھتے، تو جو ہاں رکھ دو رکھی ہے، مکھی بھی اڑانے کی طاقت نہیں ہے، اپنے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ پتھر اس مکھی کو بھی نہیں اڑا پاتا، کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ اس کو تو تم نے اپنے ہاتھ سے رچنا دی ہے، اگر تمہاری رچنا پوجا یوگ ہو سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا جس نے تمہاری رچنا کیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے، تمہاری ماں کو پیدا کیا ہے، جو زندگی کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے، جو مرنے پر آ جائے تو تجھے ڈاکٹر بچا نہیں سکتا، اور جو بچانے پر آ جائے تو گولی تجھے مار نہیں سکتی، اس طاقت کو کیوں نہیں مانتے، اس قدرت والے کو کیوں نہیں مانتے جس نے ماں کے پیٹ میں تجھ کو بچایا تھا جہاں کوئی نہیں بچا سکتا تھا، جس نے سینے میں تیرے ماں کے دودھ دیا تھا، ادھر تو پیدا ہوا ادھر تیری غذا پیدا ہوئی، اس لیے کہ جب پینے والا آ گیا تو غذا بھی دے رہا ہے، ایسا چاہنے والا، ایسا مالک و مولا، ایسا اننداتا، ایسا جگ کی رکشا کرنے والا، ایسی پورے جگ کا پالن ہار، اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تجھے پوجنا ہی تھا تو تاج محل بہت خوبصورت ہے مگر ہم نہیں پوجیں گے، اس لیے کہ تاج محل کو ہم نے بنایا ہے، لال قلعہ کتنا ہی خوبصورت صحیح مگر ہم نہیں پوجیں گے، اس لیے کہ لال قلعے کو میں نے بنایا ہے، بابر کی قبر کتنے ہی خوبصورت صحیح مگر ہم اسے نہیں پوجیں گے، اس لیے کہ اس قبر کو ہم نے بنایا ہے، تو جسے ہم بناتے ہیں اسے نہیں پوجتے، ہم اسے پوجیں گے جس نے ہم کو بنایا ہے، جس ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا داتا ہے۔ ہندوستان آزاد ہے، 35-36 سال سے بھارت سوتنترتا کے ماحول میں ہے، تمہارا دل آزاد ہے، تمہاری انترآتما آزاد ہے، تمہارا ذہن آزاد ہے، اب تعصب کی بات نہیں، اب گھرنا کی بات نہیں، اب اندھکار چھپ چکے ہیں، گیان کے پرکاش نے ماحول کو پرکاشت کر دیا ہے، اور پرمپراؤں کے اندھیرے ٹوٹ کر کے اب روشنیوں میں آ رہے ہیں، ان روشن دماغوں سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کسے پکڑنا چاہیے، ہم نے جسے بنایا اس کے آگے جھک جائیں یا ہم کو جس نے بنایا اس کے آگے جھک جائیں۔ تو پیغمبر نے 1400 برس بعد پہلے وہ بات کہی تھی جس کی آج بھی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ، نو گاڈ بٹ گاڈ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی ہے پوجا یوگی، جو اننت ہے، نراکار ہے، جو اسیمت ہے، جو انلمیٹڈ ہے، جو سنسار میں ہے، وشو ویاپی ہے، جو سیمت نہیں اسیمت ہے، انت نہیں اننت ہے، اسی اننت شکت کو مان کر ہم اگر اپنے جیون کا انت کر دیں گے تو کوئی ہمارے جیون کا انت نہ کر سکے گا، اس لیے کہ بوند بوند ہے، جب تک باہر ہے، اگر ساگر میں گر جائے تو ساگر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زبان جو ہے وہ سیکولر ہوتی ہے، تو اب اگر اور اسلام عربی میں چھا جائے تو یہ مسلمانوں کی لگنے لگی، فارسی پر جب چھا گیا اسلام تو فارسی آتش پرستوں کی زبان تھی مگر لگنے لگی، اور اردو تو ہندو مسلم سکھ عیسائی بھارت کے جتنے ہندو مسلمان ہیں سب کی ملی جلی بھاشا تھی، یہ تو بیوپاری بھاشا تھی، سڑک کی بھاشا تھی، زمینوں کی بھاشا تھی، محل تک پہنچ گئی۔ میرے دوستو تو اردو تو ہندو مسلمان سبھی کی زبان تھی، لیکن جب اس میں پورا اسلام ٹرانسفر ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بھی مسلمانوں کی لگنے لگی۔ تو اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آئندہ صدی تک انشاءاللہ تعالی منظم ہو کر آج کی نوجوان قوم کو، نوجوان نسل کو اتحاد کر کے علماء کرام سے گزارش کر کے ایسا کریں گے کہ پورا قرآن ہندی میں، ساری تفسیر ہندی میں، ساری شریعت ہندی میں، پوری طریقت ہندی میں، سارا اسلام ہندی میں، ساری فتحیات ہندی میں، سارا حلال حرام ہندی میں، سارا قانون شریعت ہندی میں، نظام شریعت ہندی میں، بہار شریعت ہندی میں، قانون شریعت ہندی میں، دستور شریعت ہندی میں، ضابط شریعت ہندی میں، ضابط اخلاق ہندی میں، اور یہ سارا پورا اسلام جب ہندی میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ بھی ہماری لگنے لگے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھاشا سے لڑو مت، ہر بھاشا انسان کی ہے اور اپنے اندرونی خیال پہنچانے کا ماتر سادھن ہے۔ چاہے تمل میں تم کہو السلام علیکم، چاہے جو وہ دعا ہے نا، اب چاہے عربی میں دعا دو تو دعا ہے، اردو میں دو تو دعا، ہندی میں دو تو دعا، سنسکرت میں دے دو تو دعا ہی ہے، تمل میں کہو تو بات تو وہی ہے۔ خیال آپ نے کہا آپ کا نام کیا ہے تو گویا آپ نے اردو میں جاننا چاہا، کسی نے کہا آپ کا شبھ نام، میں سمجھ گیا ہندی میں جاننا چاہتا ہے، کسی نے تمہارو نام سوچے، ہم سمجھ جائیں گے گجراتی میں جاننا چاہتا ہے، تمہارو کی ہم سمجھ جائیں گے بنگلہ میں جاننا چاہتا ہے، واٹس یور نیم ہم سمجھیں گے انگریزی میں جاننا چاہتا ہے، معصومک ہم سمجھیں گے عربی میں جاننا چاہتا ہے، اس میں شبہ چیز ہم سمجھ جائیں گے فارسی میں جاننا چاہتا ہے۔ تو زبان تو بدلتی گئی مگر جان تھوڑی بدلی۔
तो आपको जबान से क्या लेना देना, ख्यालात से लेना देना है, क्योंकि अपने विचारों को दूसरों के समक्ष ले जाने में ये भाषा ही साधन है। तो विचार विमर्श के लिए मात्र साधन है, लक्ष्य तो विचार विमर्श है और साधन है। आदमी को लक्ष्य के लिए लड़ना चाहिए, साधन के लिए नहीं। जुबान साधन है, लक्ष्य नहीं, जरिया है, मंजिल नहीं। तो मंजिल के लिए बढ़ो, जरिए तो बदलते रहेंगे। पहले हम ऊपर चढ़ते थे रस्सी बांध के, अब ऊपर जाते हैं सीढ़ी से, फिर अब सीढ़ी की जरूरत खत्म, लिफ्ट से। अब लेकर के रस्सी पकड़े होते तो लिफ्ट मिलती, आज का दौर लिफ्ट ही न देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मकसद था छत पे जाना, तब भी यही मकसद था, अब भी यही मकसद है। साधन बदल जाए कोई हरज नहीं, मंजिल न बदलने पाए। तो अब जब इतना स्पष्ट हो गया, दूर आपका मानसिक कष्ट हो गया, तो आइए जबान का फैसला ले। तो जबान का जो भी जजमेंट होगा वो सेकुलर जजमेंट होगा, गैर जानिबदार होगा, गुट निरपेक्ष भी होगा, धर्म निरपेक्ष भी होगा। तो अंग्रेजी ने हल कर दिया। अंग्रेजी में एक लफ्ज है रसूल की इंग्लिश, लफ्ज रसूल की इंग्लिश मैसेंजर ऑफ गॉड। उससे बहस ही नहीं, बहस तो लफ्ज नबी से है, लफ्ज रसूल से तो है नहीं। याई और रसूल पे तो भाषण हो नहीं रहा, याई और नबी पे हो रहा। तो व्हाट इज इंग्लिश ऑफ नबी इन इंग्लिश? और नबी की इंग्लिश प्रॉफेट है, अंग्रेजी में प्रॉफेट कहते हैं। और प्रॉफेट कहते हैं जो प्रोफेसी करे, वो प्रॉफेट ही नहीं जो प्रोफेसी करवे न करे। प्रोफेसी जरूरी, प्रॉफेट जब ही होगा। और प्रोफेसी कहते हैं मुस्तकबिल की बात बताना, और मुस्तकबिल है गायब, तो गोया प्रॉफेट वो है जो गायब की बात बताए। इसीलिए तो उन्होंने तर्जुमा ही नहीं किया। न तर्जुमा करो, न बोगस अकीदे की इमारत गिरे। तो न सोचा हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। जितना अच्छा काम तुम छोड़ दोगे वो सब हम करेंगे। और जितना, तो उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है तय कर लो, जितना अच्छा काम हम ना करें तुम करो, जितना बुरा काम तुमसे रह जाए वो हम करें। अरे क्या मैंने कहा जैसा जैसा रसूल ने किया उसका उल्टा हम करेंगे। हमको वो नबी से ऐसा चिढ़ गए हैं कि काम तो हमको, असल में हमारा चारा देखो, आपको मछली से नफरत, मछली फंसाना है तो वो मछली क्या लगाते हैं चारे के तौर पर? केचुआ। अरे यार अपने मुल्क की बोलो, केचुआ ठीक तो है, मगर ये कि अच्छा नहीं लगता सुनने में केचुआ। अब आपको केचुए से नफरत, केचुए से हेट, आपको यानी अपने डॉक्टर कुरैशी की जबान में, यूसुफ भाई की जबान में समझ लो एलर्जिक। कछुआ सुना और चेहरे का जियोग्राफिया चेंज हुआ, तराई का इलाका तिब्बत का पठार हो गया, ऐसा गाल फूला कि रास्ता भूला। केचुआ सुनकर के बुरा हाल है, लेकिन मछली से मोहब्बत है। तो अदबदा के मछली फंसाने के लिए उसको केचुआ तो लेना ही है हाथ में। तो हजार नमाज कलमे से नफरत सही, मगर जब हमें फंसाना चाहते हैं तो हमारा चारा तो इन्हें हाथ में लेना ही पड़ेगा। तो कलमा हमारी रूहानियत है, नमाज हमारी रूहानियत है। इस कमजोरी को जमात ने देख लिया, कहा सुन्नियों को फंसाने के लिए अब यही एक चारा रह गया है। ये मत देखो कि कलमे से नफरत है, नमाज से नफरत है, ये देखो कि जमात को फंसाना है, सुन्नियों को फंसाना है और फंसा करके अपनी जमात में लाना है। तो वही लगाओ जो इन्हें पसंद है। मछली फंसाना है तो वो लगाओ जो मछली को पसंद है। अपनी पसंद ना पसंद को छुपा लो और मछली की पसंद को सामने रखो। तो जमात ने कहा
अपना अकीदा छुपा लो और सुन्नियों की पसंद को सामने रखो। इन्हें कलमा पसंद है तो कलमा दिखाओ, नमाज पसंद है तो नमाज दिखाओ, रोजा पसंद है तो रोजा दिखाओ, हज पसंद है तो हज दिखाओ, इबादत पसंद है इबादत दिखाओ। जो पसंद होगा तक से उसे लेंगे और तक से हम पकड़ाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये है मामला। अब अगर ये तर्जुमा कर देते तो इनकी कॉन्स्पिरेसी बेनकाब हो जाती। इसलिए मैं कहता हे नबी आगे बढ़ो। नबी का तर्जुमा क्यों किया जाए? हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमा फरमाते हैं गैब की खबरें बताने वाले नबी तो रखा ही आम है, लेकिन मफहूम ने बता दिया कि खास है। लेकिन ये नबी का तर्जुमा नहीं करते। अगर अंग्रेजी ने कितना क्लियर कर दिया कि मैसेंजर ऑफ गॉड मीन्स रसूल और प्रॉफिट मीन्स नबी। प्रॉफिट वही जो प्रोफेसी करे, मुस्तकबिल की बात बताए, भेद की बात बताए, छुट्टी बात बताए, कल की बात बताए। बताओ कल क्या होगा? तुम बताओ। उम्र में बाल सफेद हुए हैं, धूप से नहीं हुए हैं, लेकिन नहीं बता सकते कल क्या होगा। परसों क्या होगा बताइए साहब, आप बताइए परसों क्या होगा। हाशमी से पूछो परसों क्या होगा। जब हाशमी परसों की नहीं जानता तो परसों की क्या बताए? क्योंकि कल परसों गैब है, प्रॉफिट बताए वो गैब बता। अच्छा, मुस्तकबिल की बात बताने के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज और आता है फोरकास्ट। फोरकास्ट माने भी आगे की बात बताना। जैसे कि आकाशवाणी भोपाल, जबलपुर, इंदौर के माध्यम से यह समाचार प्रसारित किया कि चांदा बेटा में अगले 24 घंटे में चांदा माटा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना है। 12 वर्ष तक मैंने हिंदी का अध्ययन किया है, संस्कृत सहित 4 साल तो पढ़ते का पठन रटता रहा, रूप और अलंकार में भरा रहा। अब आपके समझ में बोला ये 2-4 सेंटेंसेस इसलिए बोल देता हूं ताकि आप खूब अच्छी तरह से पूरी होशियारी के साथ बात को सुने। ये तो साधारण और सरल शैली है जो आपके समक्ष बोल दिया। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करूं तो आप समझने से असमर्थ रहेंगे। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है, ऐसा समाचार प्रसारित हुआ। अगले देख रहा था कि आप हर वक्त जाग रहे हैं। नहीं, मौलाना 36 तक पहुंचाए। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये तो एजाज़े कलाम है कि 4 कम 40 करके छोड़ दिया। ये अलग इस्तेलाह है। यूपी वाले खूब जानते हैं। सुल्तानपुर में आंधी की संभावना है। ये तो समाचार प्रसारित हुआ था रेडियो के माध्यम से, लेकिन हुआ क्या? मूसलाधार वाला बफौरन ही एक पढ़े लिखे आदमी ने या पे एक ग्रह मंडल निरीक्षण समिति के अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा कि आपने ऐसा निराधार समाचार प्रसारित कर जनता को जो भ्रम में डाला है और जो मानसिक कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा मांगी। टार्चर हुआ। हक है वल्लाह। वहां से उसने लिखा कि एक निराधार समाचार के प्रसारित होने का एकमात्र कारण वायुमंडल के निरीक्षण और ज्ञात बातों को से अज्ञात बात मालूम करने के निष्कर्ष में जो चूक हो गई और गाना करते समय जो मूल रूप से गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना। हमें खेद है कि ऐसा निराधार समाचार केंद्रीय समाचार से प्रसारित हो गया। हमारा प्रयत्न रहेगा भविष्य में कि ऐसे निराधार समाचार प्रसारित कर रेडियो की मर्यादा भंग न होने
تو معلومات کو ترتیب دے کر کسی مجہول کا علم ضروری نہیں کہ درست، اس کے لیے ترتیب کی درستگی ضروری ہے۔ ایک صاحب نے ہاتھ دیکھا کسی کا، کہا بیٹے کل مر جاؤ گے، اس نے پرسوں جا کے سلام کیا۔ پامسٹ نے کیا کہا تھا؟ کل مر جاؤ گے، ڈرا تھوڑا سا نوجوان تھا مگر پھر ہمت کر کے رہا، مریں گے تو دیکھیں گے۔ لیکن وہ جب مرا نہیں تو پرسوں گیا ٹائم نکال کے کھڑا ہوگا کہ ابو جہل مٹھی میں کنکری کو لے کر کے رسول کے پاس آیا اور کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول نے توجہ کی، کنکری نے کلمہ پڑھا، اس نے اٹھائے کے پھینکا اور بھاگ گئے۔ اتنی تو بات ہے نا۔ اب اسی پر 12 پوائنٹ مجھ سے سنیے۔ ہمارے علماء کرام جب جوش خطابت میں مختصر میں امور رسول کے معجزات کا سیر کراتے ہیں، دکھاتے ہیں، منظر دکھاتے ہوئے یاد دلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے وہ رسول، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا وہ رسول، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر چندوں پر بلا لیا وہ رسول، جس نے حیوانوں سے سجدہ کرا لیا وہ رسول، جس نے کنکری سے کلمہ پڑھوا دیا وہ رسول۔ تو کنکری سے کلمہ پڑھانے کا یہی واقعہ ہوا۔ جیسا کہ ابو جہل آ گیا ایک دن موڈ میں، کہنے لگا مناظرہ کریں گے۔ اب مناظرہ ہو رہا ہے، پہلا مناظرہ علم غیب کے موضوع پر رسول اعظم اور کافر اعظم کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ سر پھرے کفار کا سردار وہ ہے، امت دلدار کے سردار یہ ہے، اور دونوں سرداروں کے درمیان ایک پوائنٹ پر ہو رہا ہے۔ اگر علم غیب ہے تم کو، اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل کا کوشچن کیا ہے کہ اے رسول اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کا کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ بند چیز ضرور جانتا ہوگا، جو نبی ہوگا وہ غیب ضرور جانتا ہوگا، جو نبی ہوگا وہ پردے کی بات ضرور جانتا ہوگا۔ تو وہ کتنا صحیح کافر تھا، یہ کتنے غلط کافر ہیں کہ کافروں کی طرح نہ ہو سکے تو مسلمانوں کی طرح کیا ہو پائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر رسول اللہ اگر یہ نبی ہے تو بتا میں بند میں کیا ہے، اگر یہ نبی ہے تو بتا میں چھپا کیا ہے، چھپے کو بتا میں، غیب کو بتا میں، پردے کی بات بتا میں، ڈھکی بات بتا میں، چھپی بات بتا میں، نہا بات بتا میں۔ تو نبی ہے تو غیب کی بات بتاؤ۔ تو گویا کافروں کا یہ وشواس تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیبداں ضرور ہوگا۔ اتنا تو ابو جہل بھی مانتا تھا، بس وہ نبی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ بات سمجھو، دونوں الگ الگ ہے۔ میرے حضور کو نبی ماننا یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ نبی تو نہیں مانا کسی بد نصیب نے، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ جو نبی ہوگا وہ غیبداں ہوگا، یہ ضرور مانتا۔ تو ان میں ان 2 کافروں میں فرق یہی ہے کہ اس کو رسول کا علم غیب ماننا نہیں تھا تو نبوت سے انکار کر دیا۔ یہ بزدل تھے، علم غیب نہ ماننے میں تو اسی کی طرح ہے، مگر ڈر کے مارے نبوت مان لیا۔ ورنہ نبی ہو نبوت نہ ہو تو مجھ کو عالم مانو گے اور علم نہیں مانو گے، کسی کو آدمی مانو گے تو اس کی آدمیت نہیں مانو گے، کسی کو جانی مانو گے تو اس کا جان نہیں مانو گے، کسی کو فنکار مانو گے تو کیا اس کا فن نہیں مانو گے، کسی کو پرافٹ مانو گے تو کیا پرافیسی نہیں مانو گے۔ یہ کتنے نادان کہ پرافٹ مانے پرافیسی سے انکار، آدمی مانو آدمیت سے انکار، ڈاکٹر مانو اور میڈیکل سائنس کے جاننے سے انکار، تم مجھے انجینئر مانو اور انجینئرنگ کورس سے انکار۔ ایسا ہی ہے جیسے پرافٹ مانو پرافیسی سے انکار۔ جتنی بڑی بے وقوفی یہ ہے اس سے بڑی بے وقوفی وہ ہے۔ تو پروفیٹ وہ ہے جو پروفیسی کرے، مستقبل کی بات بتائے۔ چنانچہ ابو جہل مٹھی میں کنکری کو لے کر کے سامنے آ گیا۔ بتاؤ امتحان لے رہا ہے نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مٹھی بند کر کے ابو جہل آ رہا ہے نا، کوئی ضروری ہے کہ مٹھی میں کچھ رکھ کے لائے ہو؟
खाली मुट्ठी में तो पूछा जा सकता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। टेस्ट ही तो लेना है कि तुम अंदर का राज जानते हो कि नहीं, अंदर की बात जानते हो कि नहीं, छुपी बात जानते हो कि नहीं, ठगी बात जानते हो तो कुछ रखना जरूरी थोड़ी है। बेरखे भी पूछा जा सकता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब मैंने ऐसे ही हाथ मारा इधर, अब पूछा कि जब बताइए साहब मेरी मुट्ठी में क्या है। इन्होंने गेस किया कि मौलाना एजाज की तरफ हाथ हजरत का गया था और उधर फूल है, फूल। अंदाजा लगाया आपने। अब मैंने मुट्ठी खोल के कह दिया कुछ भी नहीं हुजूर आपकी भूल, कहा है मेरे हाथ में फूल। तो इम्तिहान लेने के लिए मुट्ठी में कुछ रखना जरूरी तो नहीं है, बेरखे भी पूछा जा सकता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या। आजकल पच्चू मारेंगे तो अगर कुछ कहेंगे ये है तो मैं कहूंगा कुछ नहीं है, पता चल जाएगा कि मेरी मुट्ठी का हाल इनको मालूम नहीं। तो अबू जहल दूर से आ रहा है, मुट्ठी पहले ही से बंद की आ रहा है, क्या जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ हो। खाली मुट्ठी भी वो पूछ सकता है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मगर कुर्बान जाओ नजर रसूल पर, उन्होंने फौरन कह दिया अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। गोया पैगंबर ने तय कर दिया कि अबू जहल तेरी मुट्ठी खाली नहीं है, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। तो जिस पैगंबर को यह मालूम है कि मुट्ठी खाली नहीं है, उसे यह भी मालूम होगा कि किस चीज से भरी है। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इसलिए अबू जहल की समझ में कुछ ना आ सका, वो होशियार ना हो सका और उसने कहा ठीक है बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, कंकरी ने जाहिर कर दिया कि मेरे सामने रसूल हैं। पहचान गई ना रसूल को। एक बात बता, अगर कि कोई एक बक्स में कबूतर बंद कर दिया जाए और किसी को पता ना हो कि बक्स में कबूतर है, यही समझन का पड़ा है क्या है। अब एक परिंदा बक्स के अंदर अगर बंद कर दिया गया तो बाहर वाले तो बक्स के अंदर जानते नहीं क्या है, वो कबूतर जो अंदर है वो भी तो नहीं जानता बाहर क्या है। तो ये गैब का मामला एतबारी तो हुआ, बाहर वालों के लिए कबूतर गैब, कबूतर के लिए बाहर वाले गए। मुट्ठी में कंकरी है ना, तो अगर कंकरी रसूल के लिए गैब है तो कंकरी के लिए रसूल भी तो गैब है। वो अंदर रह के क्या जाने बाहर कौन है। तो ये कंकरी को किसने बताया बाहर कौन है। कंकरी अपना गैब कैसे जान गई। तो जब गैब जानी मुस्तफा के नजर तसर्रुफ से बेजान कंकरियों को मिल जाए तो जिसकी नजर का ये असर हो खुद उसके इल्म गैब का आलम क्या होगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। मामूली कंकरी अपना गैब जान जाए और सैयदुल बशर न जाने, कंकर जाने सैयदुल बशर न जाने, पत्थर जाने नूरे बशर न जाने। हजरत ईसा के कतबे नास पर हाशिमी के माँ बाप कुर्बान, ईसा मसीह के चड्डों पर मेरे जीवन की रानाइयां निछावर, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। क्या मतलब, मुर्दा क्या जिंदा क्या, शाक गए, रूह निकल गई, आपने कहा मुर्दा। आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद हो गया, जिंदा कर दिया। क्या मतलब, वही निकली हुई रूह हजरत ईसा को बेइज़्निल्लाह के इकट्ठो करवाकर पलटा देते। तो हजरत ईसा जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो नई रूह नहीं बनाते थे, वही निकली हुई पुरानी रूह उसी को तो पलटा देते थे। हजरत ईसा के जमाने में अगर कोई मुर्दा आया और नई रूह जाहिर की जा रही है जो उससे पहले नहीं थी। एक फर्क हो रहा है मेरे दोस्त, ये बताओ छत्तीसगढ़ वाला अगर मर जाए अब फिर उसको अल्लाह जिंदा कर दे तो कौन सी बोली बोलेगा, छत्तीसगढ़ी। एक गुजराती मर जाए और कोई अल्लाह वाला अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा कर दे तो जिंदा होकर कौन सी भाषा बोलेगा,
गुजराती। हम अयोध्या वासी हैं, अगर हम मर गए तो भाई जो अपने एरिया की भाषा है जिंदा होकर वही बोलेंगे। मराठी को जिंदा कर दो तो उठ के मराठी बोलेगा, गुजराती जिंदा कर दिया जाए तो उठ करके गुजराती बोलेगा, तमिल तेलुगु वाला तमिल तेलुगु बोलेगा, कनाड़ी वाला कनाड़ी बोलेगा, उड़िया वाला उड़िया बोलेगा। अरबी बोलते बोलते कोई मर गया उसे जिंदा कर दो तो अरबी और फारसी बोलने वाला फारसी मादरी जबान थी मर गया, उसको अल्लाह वाले ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया तो उठ करके फारसी बोलेगा। यानी जिंदा होने वाला अपनी जबान बोलेगा, चाहे वलीउल्लाह की जबान कुछ भी रही। जिंदा करे गरीब नवाज और अजमेर वाला बोले राजस्थानी जिंदा हो के। जिंदा करने वाली की जबान नहीं बोली जाती, अपनी मादरी जबान बोली जाती। तो हजरत ईसा जब जिंदा करते थे तो वो जिंदा होकर वही बोलता था जो उसकी अपनी मादरी जबान थी। तो वो मकाम ईसा है जहां जिंदा होकर रूह पाकर जिंदगी के असर को पाकर लोग अपनी मादरी जुबान बोलते हैं। मगर ये मकाम मुस्तफा है जहां कंकरी में जिंदगी का असर लिया गया तो उसे अपनी बोली नहीं महबूब की बोली बोलना पड़ा, रसूल की बोली बोलना पड़ा, रूह जाहिर करने वाले की बोली बोलना पड़ा। ये मुस्तफा का इख्तियार है, ये मुस्तफा का इख्तियार है। कंकरी ने कलमा पढ़ा तो तवज्जो चाहूंगा मैं नौजवानों की। कंकरी ने जो कलमा पढ़ा किसकी मुट्ठी, किसकी नजर से? मुट्ठी में अबू जहल के। बड़ा खुश था कि कंकरी बताएगी ये कौन है। बड़ा सीधा सा सवाल था उसका। नाम लेकर के कहा था बताओ अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूल ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। बड़ा खुश हुआ कि ये क्या बोलेगी जो मेरी मुट्ठी में। लेकिन जब रसूल ने नजर डाल दिया तो बोलने लगी तो हाशमी सोच में पड़ गया। ए अल्लाह के रसूल आप कितने अजीम व करीम है, आप रऊफुर रहीम है। सरकार आपका क्या कमाल, अन बोलते पर नजर डाल दिया तो बोलता हो गई। पूरी कंकरी की बिरादरी में कोई बोला ना होगा। लेकिन जितने कंकर पर सरकार ने तवज्जो कर दी वो सब बोलने लगे, अनबोलते बोले। टकराने वाले खबीस रूह की बात करता है। आज के दौर की ये बात नहीं है पर पिछले दौर की बात है। उस दौर में कंकरी ने अबू जहल की मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में, गद्दार की मुट्ठी में। कंकरी कहां है? अबू जहल की मुट्ठी में। तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल के शिकंजे में, अबू जहल के कंट्रोल में। कंकरी अबू जहल की पकड़ में है, अबू जहल के कब्जे में है, अबू जहल के अख्तियार में है। दुश्मन के चंगुल में, दुश्मन के कंट्रोल में, दुश्मन के अख्तियार में, दुश्मन के कब्जे में। लेकिन कंकरी के सामने जब रसूल के इल्म गैब को ललकारा, पैगंबर की इज्जत व आबरू पर हमला किया, रसूलुल्लाह की प्रेस्टीज पर चैलेंज किया, तो कंकरी ने ये नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके इख्तियार में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं, किसके चंगुल में हूं, किसकी गिरफ्त में हूं, किसकी पकड़ में हूं, किसके शिकंजे में हूं। कंकरी ने नहीं देखा मैं कहां हूं। मेरे रसूल की इज्जत व आबरू पर जब हमला किया गया तो कंकरी ने अपने वजूद और अपने अस्तित्व से बेपरवाह होकर के मैं किसकी मुट्ठी में हूं न देखा, मैं किसके कब्जे में हूं न देखा, मैं किसके इख्तियार में हूं न देखा, मैं किसके माहौल में हूं न देखा, मैं किसकी मुट्ठी में हूं परवाह न किया। और रसूल की बोली और
اور رسول کی محبت کے گیت گانے لگی تو آج ہم اس چاندہ میٹا کی دھرتی پر خدا کو حاصل و ناصب جان کر رسول اللہ کی اس مقدس محفل میں پرو رسول اور رسول والوں کی اس محفل میں ہم قسم کھاتے ہیں کہ معمولی کنکریوں کے سامنے اگر چیلنج کر دیا گیا اور کنکریوں نے گوارا نہ کیا تو ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ مرتے دم تک اگر ہمارے سامنے ہمارے رسول کی عزت پر حملہ کیا گیا، پیغمبر کے وقار پر ڈکیتی ڈالنے کی ناپاک کوشش کی گئی، رسول اللہ کے علم غیب کو چیلنج کیا گیا، تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس کے اقتدار میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے اختیار میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے کنٹرول میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس کے قبضے میں ہیں۔ یہ معمولی کنکریاں اگر ابو جہل کی مٹھی میں بولنے کی ہمت رکھتی ہیں تو ہم بھی اپنے رسول کی وفاداری کے صدقے میں بھارت کے ماحول میں بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس دیش میں انسانیت نواز کی عزت نہ ہو، جس علاقے میں پیغمبر امن و شانتی کے وقار پر حملے ہو رہے ہوں، خدا کی قسم وہاں کربلا میں تڑپتی ہوئی لاشوں سے مل آنا چاہیے، مگر ان عیاش انسانیت کے قریب نہیں ہونا چاہیے جو رسول اللہ کی محنت و مشقتوں کی امانت کا ضائع کر رہے ہوں۔ یہ رسول نے شیش محل میں بیٹھ کر اسلام نہیں پھیلایا، ہم کو اسلام عیاش عربوں سے نہیں بلکہ فاقہ کش رسول اللہ کے بتوالوں سے اسلام ملا ہے۔ ہم کو شہنشاہوں راجاؤں مہاراجاؤں سے اسلام نہیں ملا ہے، ہم کو عیاش مغلوں سے اسلام نہیں ملا ہے، ہم کو اکبر کے شیش محل اور جہانگیر کے شراب خانے سے اسلام نہیں ملا ہے، ہم کو عیاش شہنشاہوں راجاؤں مہاراجاؤں عورتوں کے پیچھے سلطنت کو برباد کرنے والے لوگوں سے اسلام نہیں ملا ہے، بلکہ ہم کو اجمیر کی چٹائی سے اسلام ملا ہے، خواجہ کی غلامی سے اسلام ملا ہے، محبوب الہی کی ردائے محبوبانہ کی چھتر چھایا میں اسلام ملا ہے۔ ہم کو میرے دوستوں تاج الاولیاء بابا تاج الدین کی ادائے بے نیازی سے اسلام ملا ہے، تقرب باللہ کے جلووں سے اسلام ملا ہے، تمام مقربان بارگاہ کبریا کے تقدس و عظمت اور ان کے پیار بھری چاند کی اخلاق کے چاند کی چاندنی سے اسلام ملا ہے۔ ہم یہ اسلام سے اسلام ملا ہے، ہم کو اسلام ملا ہے جب بریلی کی دھرتی پر آخری دور میں دشمنان رسول کے مورچے لینے کے لیے اور ان کے تیروں کے رخ کو بدلنے کے لیے احمد رضا نے اپنے کلبے کو داؤ پر لگایا ہے، تب اسلام کا مفہوم واضح ہوا ہے۔ ہم اسلام اپنے علماء کرام صوفیاء اسلام سے اسلام ملا ہے، اس لیے اسلام کو سان جو اسلام رسول اللہ کے کردار سے پھیلا ہے وہ تنگ نظر کی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا، جو اسلام رسول اللہ کے کردار سے پھیلا ہے وہ فرقہ پرستوں کی تلوار سے نہیں کٹ سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی غریبی پر ہم مطمئن نہیں ہیں، نازاں ہیں، ہم غریب ہیں، ہمیں اپنی غریبی پہ ناز ہے، ہم مجبور ہو کے غریب نہیں ہیں، مسرور ہو کے غریب ہیں۔ یہ جماعت کے امیر تو اپنی امیری اپنے پاس رکھ، جماعت کے امیر تو اپنی امیری اپنے پاس رکھ، زیادہ بیٹا کے غریب سنیوں کو تیری امیری نہیں چاہیے۔ چھندواڑا کے لوگوں کو تیری امیری نہیں چاہیے، ہم کو ہماری غریبی مبارک ہو، تجھ کو تیری امیری۔ اس لیے ہم غریبی پہ مطمئن کس لیے سن امیر، ہم غریبی پہ فخر کیوں کرتے ہیں سن؟ اس لیے ہم فخر کرتے ہیں اپنی غربت پر، غریبی پر، کہ امیر ہو تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے۔ تکبیر، ہادی ملت، علماء اہل سنت۔ اب بات سے اتنی مقتے میں رہ گئی ہے کہ کنکری کی طرح اگر ہم نے کردار ادا کیا تو فائدہ کیا ہے؟ ابو جہل کی مٹھی میں حق بولنا، دشمن کے کنٹرول میں رہ کر حق بولنا، دشمن کے شکنجے میں ہو کر حق بولنا، انعام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟
تو میں جواب دوں گا کہ کنکری کی جب نقل کرو گے تو وہی نتیجہ بھی ہے جو کنکری کو ملا. جو فائدہ کنکری کو پہنچا وہی فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا. کیا؟ چپ رہو. کنکری جب تک خاموش تھی، ابو جہل کی مٹھی میں تھی، جب تک چپ تھی ابو جہل کی مٹھی میں، اور جب بول پڑی تو آزاد ہو گئی. تم رسول کی غلامی کے موقع پر اگر خاموش ہو گئے تو غلام بنا دیے جاؤ گے، قید کر لیے جاؤ گے، اور بول پڑو گے تو رہائی مل جائے گی. جو لوگ یزید کی مخالفت میں محبت کا جذبہ لے کر خاموش تھے، قید کر لیے جائے 20,000 ہوں 60,000، اور جو بول پڑا رہا ہو گیا، آزاد ہو گیا. یزید کا محل برباد ہو گیا، حسین کی کائنات آزاد ہو گئی، یزید کی دنیا برباد ہو گئی. بول پڑو گے رہائی ملے گی. اور سنو، ایک دوسرے فائدے کی بات یہ سامنے آ جاتی ہے کہ جب تک چپ تھی تب تک تو ابو جہل کے پاس تھی، اور جب بول پڑی تو رسول کے قدموں میں پہنچ گئی، رسول کے چرنوں میں پہنچ گئی. پیغمبر بھی ہم دے رہے ہیں کہ خاموشی کا نتیجہ ابو جہل کا قرب ہے، اور حق بول دینے کا نتیجہ میرے چرنوں میں جگہ کی صورت میں ہے. اگر رسول کے چرنوں میں پہنچ رہا ہے تو حق بولو، رسول کے قدموں میں پہنچ رہا ہے تو حق بولو، رسول کے قدم ناز سے قرب لینا ہے تو حق بولو، رسول کے دامن میں پہنچنا ہے تو حق بولو، کالی کملی پکڑنا ہے تو حق بولو، رسول کی قربت چاہیے تو حق بولو. چاہے اس حق بولنے کے لیے 18 سال کی جوانی کربلا میں چلی جائے، چاہے یہ حق بولنے کے لیے بہرائچ کی دھرتی پر سید سالار مسعود قاضی کے شباب کو لوٹ لیا جائے، مگر رسول کے چرنوں پہ پہنچنا ہے تو حق بولو، رسول کے قدموں تک پہنچنا ہے تو حق بولو. یہ کل بھی قانون تھا، یہ آج بھی قانون ہے. حق بولو گے تو گنبد خضرا تک پہنچو گے. تمہیں دفن کیا جائے گا چاندہ بیٹا میں، مگر نظر آؤ گے رسول کے قرب میں، مگر نظر آؤ گے رسول کے قدموں میں، مگر نظر آؤ گے رسول کے فیضان کرم کی چوکھٹ پر، مگر نظر آؤ گے نگاہ رسول کے قرب میں. میرے دوستو، اگر مصطفیٰ چاہیے تو تمہیں رسول کے لیے بلیدان دینا ہوگا. حق بات سننی ہوگی، حق بات دیکھنی ہوگی، حق بات بولنی ہوگی، حق بات ماننا ہوگا. رسول کے قدموں میں جگہ ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کو ذہن دے رہے ہیں کہ تو سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ ارے میں تو غیبدہ بھی ہوں اور مالک بھی ہوں، چاہے خود بول کے بتا دوں، چاہے کنکری سے بولوا کے بتا دوں. نبی، غیب کی خبریں بتانے والے لاجواب نبی، بے مثال نبی، بے نظیر نبی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو قبول فرمائے. اور میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس فرض منصبی پر مجھے معمول کیا گیا. انجمن کی طرف سے آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ حضور غازی ملت کے پیغام کی روشنی میں ہماری زندگی نکھر جائے. اب کھڑے ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کریں. دل مبتلا کا سلام لے جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لے اے حبیب احمد مجتبی. میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. اے شاہ زمل دل و جان مل سراپا رحمت ذوالمنن. میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لے اے حبیب احمد مجتبی. دل مبتلا کا سلام لے جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لے اے حبیب احمد مجتبی. یہی روز و شب ہے دعائے دل کے مروں تو تیرے دیار میں.
اے شاہ زمل دل و جان مل، اے سارا رحمت گل ملن، یہی روز و شب ہے دعائے دل، کہ مروں تو تیرے دیار میں، یہی مدعا یہ حیات ہے، اسی مدعا کا سلام لے، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لے، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسے گم شدہ کا سلام لے، اے حبیب احمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا محمد یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زارا طبیبی، جلوہ فرمائی قلوبی، بہزاراں حسن و خوبی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا، بندہ نوازا بے نیازا، تو فضل فرمانے والا ہے فضل فرما دے، کرم فرمانے والا ہے کرم فرما دے۔ خدا بندہ ہمارے سینے کو اپنے خوف و خشیت کا خزینہ اور رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین اس جلسے کو قبول فرما دے، اس میں دام درم قدم سخن جن لوگوں نے حصہ لیا اور جن لوگوں نے محنت شاقہ دن رات ایک کر کے تیرے رسول کی بزم کو آراستہ پیراستہ کیا، اور جو لوگ دور سے قریب سے اپنے گھروں کے سکھ چین کو چھوڑ کر تیرے رسول کی بزم میں شریک ہوئے، مولا سب کی کوشش و شرکت کو قبول فرما دے۔ تو نے قبول کر لیا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا تعالیٰ اس جلسے میں جن لوگوں نے تیرے رسول کی بارگاہ میں منظور نذرانے عقیدت پیش کیا، یہ تقریریں کی، مولا تعالیٰ اسے قبول فرما۔ تو فضل فرمانے والا ہے فضل فرما دے، کرم فرمانے والا ہے کرم فرما دے، اور سرکار کے صدقے میں ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بار قرض سے دبے ہوئے ہیں قرض سے سبک دوش کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے، اور جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو حصول علم میں کامیابی اور حاصل کردہ علم کو دین کا خادم بنا دے۔ الہ العالمین جلا تو رسول کی وفاداری میں اور موت دے تو رسول کی وفاداری میں۔ خدا بندہ بزرگان دین سے لو لگی رہے، ان کے دامن کرم سے واقعی سگی کامل رہے۔ غریب نواز سرکار غریب نواز کے صدقے اس پہل میں تمام اولیاء اللہ سے ہماری عقیدت و محبت کا رابطہ قائم مضبوط رہے۔ خدا بندہ فضل فرما، خدا بندہ کرم فرما، اپنے عارف اے اللہ اپنے عارفوں کے قدم ناز کے نیچے زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بزرگان دین اور عرفان مآب ہستیوں کی چھتر چھایا میں
جینے کا شعور عطا فرما. میرے مولا زندگی ایسی ہو جو زندگی ہو اور موت بھی ایسی آئے جو زندگی ہو. تجھے فضل کرتے نہ کرتی کا نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.